السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں بچپن کا دسمبر، مصنف ہاشم ندیم خان۔ ہاں، مجھے یاد ہے بچپن کا وہ دسمبر، ٹھٹھرتی ڈلتی شاموں میں آنگن کی دیوار سے سرکتی دھوپ، جلتے ہوئے کوئلے کی مہک اور میرے پھٹے ہوئے گالوں پر لکیریں بناتے وہ جمے ہوئے آنسو، آسمان پر جمتی وہ بادلوں کی دھند دیکھ کر امی کا دروازے میں کھڑے ہو کر پکارنا، اور ہم سب کا مٹی بھرے کنچے سنبھال کر اپنے اپنے گھروں کو بھاگنا، رات بھر چھپ چھپ کر آسمان کو دیکھ کر برف گرنے کی دعائیں کرنا، اور پھر صبح پو پھٹتے ہی صحن میں گرتی برف کے ستارے چننا، اور برف گراتے آسمان کو دیکھ دیکھ کر خود کو بھی برف کے گالوں کے ساتھ اڑتے ہوئے محسوس کرنا۔ پھر تم آ گئیں اور بچپن کا دسمبر بیت گیا۔ تب پہروں اس سرکتی ٹھنڈی دھوپ تلے اور ان ٹھٹھرتی ڈلتی شاموں میں تمہاری ایک جھلک دیکھنے کے لیے آسمان سے گرتی برف کی چاندی اپنے وجود پر سجاتا رہا، اور زمین پر بچھی اس سفید چادر پر میرے قدموں کا ہر نشان تمہارے گھر کی دہلیز تک ہی جاتا رہا۔ پھر وہ دسمبر بھی بیت گیا، اور دیکھو میں اب بھی گلی کی اسی نکڑ پر کھڑا ہوں۔ ٹھٹھرتی ڈلتی شام بھی ہے، پر سنہری دھوپ نہیں سرکتی۔ وقت جیسے تھم سا گیا ہے۔ برف کے ستارے میرے بالوں میں چاندی بکھیر تو رہے ہیں، پر انہیں بھگو نہیں پاتے۔ یہ کیسی برفیلی شام ہے جس کی سردی میرے آنسو جما نہیں پا رہی۔ جلتے کوئلے کا دھواں آنکھ تو جلاتا ہے، پر اس میں وہ مہک نہیں ہے۔ اور دیکھو میرے گھر کا دروازہ پٹ کھولے کھڑا تو ہے، لیکن امی کی ڈانٹ نہ جانے کہاں کھو گئی ہے۔ تمہارے گھر کی طرف جاتے سبھی راستے اس قدر سنسان کیوں پڑے ہیں؟ اس برفیلی شام میں اور میرے بچپن کے دسمبر میں کتنا فرق ہے۔ 1979 کا دور تھا۔ ملک میں مارشل لا کو لگے دوسرا سال پورا ہونے کو آیا تھا۔ مجھے اردو کا پہلا قاعدہ لا کر دے دیا گیا تھا تاکہ میں ابھی سے اسے رٹنا شروع کر دوں۔ میں یعنی عباد خان عرف عادی اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا، اور مجھ سے 2 سال بڑی امارہ اور پھر اس سے 2 سال بڑے فاران بھیا تھے، جنہیں سب پیار سے فاری کہتے تھے، لیکن میرے لیے وہ بڑے بھیا تھے۔ میرے ابا درجہ سوم کے سرکاری ملازم تھے، اور ہمارا سرکاری کوارٹر بھی اسی سرکاری کالونی کے درجہ سوم کے کوارٹروں میں تھا، جس کے درجہ اول کے بنگلہ نما مکانوں میں غیاث چاچا کا گھر واقع تھا۔ دراصل ہمارا محلہ کافی وسیع تھا، اور اس میں محکمے کی درجہ بندی کے حساب سے محکمے کے اعلیٰ درجے کے افسروں سے لے کر درجہ سوم کے ملازمین تک مکانات کو بھی 3 درجہ بندیوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ یوں ایک ہی کالونی کے وسیع کمپاؤنڈ کی 4 دیواری کے اندر دراصل 3 محلے آباد تھے۔ کالونی میں داخلے کا راستہ ایک واحد اور بڑے پھاٹک نما گیٹ سے ہو کر گزرتا تھا، اور اس راستے پر پہلی 3 قطاریں درجہ سوم کے ملازمین کی تھیں، پھر درجہ دوم اور پھر درجہ اول کے افسران کی باری آتی تھی۔ بہرحال ہم سارے محلے کے بچے ایسی کسی بھی درجہ بندی سے قطعاً آزاد تھے، اور ہم سب بلا روک ٹوک اور دھڑلے سے محلے کے سبھی گھروں میں کودا پھاندی کرتے پائے جاتے تھے۔ غیاث چاچا، جن کا پورا نام غیاث الدین تھا، میرے ابا کے دور پار کے کسی رشتے سے چاچا زاد بھی لگتے تھے، اور وجیہہ ان کی اکلوتی اور بے حد لاڈلی بیٹی کا نام تھا، جو ہم سب چھوٹے بچوں کی وجو آپی تھیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس دن مجھے پہلی جماعت میں داخل کرایا گیا تھا، اسی دن وجو اپنی سفید فراق اور بالوں میں سرخ ریبن باندھے 8ویں جماعت میں بیٹھ چکی تھیں۔ غیاث چاچا نے ان کا داخلہ شہر کے سب سے اعلیٰ اور مہنگے انگریزی میڈیم اسکول میں کروا رکھا تھا، اور روز صبح سویرے کرم دین کرمو کا تانگا انہیں اسکول لے جانے کے لیے ٹھیک 7:30 بجے بھونپو بجاتا ہوا محلے کے پھاٹک سے اندر داخل ہوتا تھا۔ حالانکہ ہمارے محلے میں وجو آپی کی ہم عمر یا ان سے 1 آدھ سال بڑی یا چھوٹی اور بھی بہت سی آپیاں موجود تھیں،
لیکن ان سب میں میری سب سے پسندیدہ وجو آپی ہی تھیں، اور میں صرف انہی کے کام بھاگ بھاگ کر کیا کرتا تھا۔ ہمارے محلے کے بڑے میدان میں، جو دوسرے اور پہلے درجے کے مکانوں کے بیچ میں پڑتا تھا، سر شام ہی مختلف پھیری اور ٹھیلے والے جمع ہو جاتے تھے، اور جیسے ہی وجو آپی کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی یا کچھ بھی منگوانا ہوتا، تو عادی میاں یعنی میں ہی بھاگ کر انہیں وہ چیز مہیا کرنے میں سر فہرست ہوتا تھا۔ کبھی میں فالسے کی پتوں کی ٹوکری لیے وجو کے صحن میں پہنچا رہا ہوتا کہ وہ ٹوکری میں سے اچھے اور تازہ فالسے چھانٹ لیں، تو کبھی برف ملائی والے سے کلفیاں یا گولے گنڈے والے سے برف کے گولے پر ان کے پسندیدہ رنگ دار شربت ڈلوا کر ان کے گھر کی جانب دوڑا جا رہا ہوتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ تبھی ہوتا جب غیاث چچا گھر پر نہیں ہوتے تھے، یا اپنے مطالعے کے کمرے میں بند ہو کر مطالعہ کر رہے ہوتے تھے، کیونکہ ان کی موجودگی میں ان تمام چیزوں کی رسد وجو آپی تک پہنچانا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ غیاث چاچا کو یہ ٹھیلے والی چیزیں بالکل پسند نہیں تھیں، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ان چیزوں کو کھانے سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہم میں سے کوئی بھی بچہ آج تک ان چیزوں سے بیمار نہیں پڑا تھا۔ لہٰذا وہ مجھے بھی ان ٹھیلے والوں سے ہمیشہ دور رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے، اور میں معصوم سی صورت بنائے سر ہلاتا رہتا تھا۔ لیکن جیسے ہی غیاث چچا نظروں سے اوجھل ہوتے، مجھے اور وجو آپی کو اپنی منمانی کا موقع مل جاتا۔ ایسے میں وجو آپی کی اماں یعنی سکینہ خالہ ہم دونوں کو روکتی ہی رہ جاتیں، اور ہم تب تک سارے فالسے جامن، بیر یا رس بھری کی ٹوکری چٹ کر جاتے۔ ویسے بھی سکینہ خالہ بہت نرم دل تھیں، اور وجو سے تو آج تک انہوں نے اونچے لہجے میں کبھی کوئی بات نہ کی تھی۔ لہٰذا ایسے میں اگر غیاث چاچا کہیں سرکاری دورے پر 2-4 دنوں کے لیے کہیں شہر سے باہر چلے جاتے، تو میری اور وجو کی تو چاندی ہو جاتی۔ تب وجو میرے ذریعے ٹھیلے والے کو بالکل اپنے گھر کے دروازے کے سامنے بلوا لیتیں، اور اگر کوئی چھوٹی پھیری یا ٹوکری والا ہوتا تو وہ ٹوکری سمیت گھر کے بڑے صحن میں موجود ہوتا، اور ہم دونوں اطمینان سے اور بڑے شاہانہ انداز میں اس کا مال اڑائے جاتے، اور سکینہ خالہ ارے ارے کرتی رہ جاتیں۔ وجو آپی کے گھر کا ایک کردار فضلو بابا بھی تھے، جن کا اصل نام تو فضل دین تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ فضلو بابا بن کر رہ گئے تھے۔ وہ غیاث چچا کے کنوارے پن کے دور کی یادگار تھے، اور ان کی محکمے میں پہلی تعیناتی کے وقت سے ان کے ساتھ ہی تھے۔ تب غیاث چچا نے مجبوراً کسی دوسرے شہر میں تعینات ہونے کے بعد انہیں عارضی طور پر اپنے گھر کے کام کاج کے لیے بھرتی کیا تھا، لیکن تب سے وہ غیاث چاچا ہی کے ہو کر رہ گئے تھے۔ غیاث چاچا پچھلے 30 سالوں سے جہاں بھی گئے، فضلو بابا ان کے ساتھ ہی رہے، اور اب تو وہ ان کے گھر کا ایک مستقل حصہ بن چکے تھے، اور گھر کی پچھلی جانب بنے سرونٹ کوارٹر میں ہی رہتے تھے۔ وجو انہیں دنیا میں سب سے زیادہ پیاری تھیں، اور وہی سب سے زیادہ ان کے لاڈ بھی اٹھاتے تھے۔ اس لیے اگر کبھی غلطی سے مجھ سے یا وجو سے کوئی ٹھیلے والا چھوٹ بھی جاتا، تو وہ آ کر چپکے سے کبھی میرے اور کبھی وجو کے کان میں بتا دیتے کہ باہر بھٹے والا گھوم رہا ہے، یا پھر نمکین چنے اور میٹھے مرمرے والا کچھ ہی دیر میں محلے سے نکل جائے گا، جلدی کر لو جو بھی کرنا ہے، اور دوسرے لمحے میں محلے کے پھاٹک کی طرف اڑا جا رہا ہوتا تھا۔ وجو آپی جب اسکول سے واپس آ جاتیں اور دوپہر کو اپنا اسکول کا کام لے کر برگد کے پیڑ کے نیچے اپنے صحن میں اپنا بستہ کھول کر اپنی کتابیں نکال لیتیں، تب میرا محبوب مشغلہ ان کی ڈرائنگ کی کاپی کے صفحے پلٹ پلٹ کر سینکڑوں مرتبہ پہلے کی دیکھی ہوئی وہ تصاویر دیکھنا ہوتا تھا، جو خود وجو آپی نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوتی تھیں۔ ان کی ڈرائنگ بہت عمدہ تھی، اور تصویروں میں رنگ بھرنا تو انہیں خوب آتا تھا۔ کیا مجال ہے کہ ایک رنگ ذرا سے اب بھی دوسرے رنگ پر چڑھنے پائے، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں اسی قاعدے اور سلیقے کی قائل تھیں۔ ان کے بستے میں رکھی کتابوں کی ترتیب تک ان کی نفاست کی گواہ تھی۔ جب تک میں اسکول میں داخل نہیں ہوا تھا، میرا تقریباً سارا دن ہی ان کے اسکول سے واپس آ جانے کے بعد انہی کے گھر میں گزرتا تھا۔ پھر شام ڈھلے فاری بھیا مجھے ڈھونڈتے ڈھانڈتے وہاں آ پہنچتے،
اور گھر واپس لے جاتے وقت سارا راستہ ڈراتے رہتے کہ امی شدید غصے میں ہیں اور ہاتھ میں باورچی خانے سے بڑا والا چمٹا لیے صحن میں ہی کھڑی میرا انتظار کر رہی ہیں۔ لیکن جیسے ہی میں صحن کا دروازہ کھولتا اور امی پر میری نظر پڑتی، میں بھاگ کر جا کر ان سے لپٹ جاتا اور اس سے پہلے کہ امی مجھے کچھ کہیں، میں فوراً فاری بھیا کی شکایتیں لگانا شروع کر دیتا کہ وہ مجھے سارے راستے ڈراتے دھمکاتے ہوئے لے کر گھر آئے ہیں۔ امی بھی دوسرے ہی لمحے سب بھول بھال کر بڑے بھیا کو ڈانٹنے لگ جاتیں کہ کتنی بار کہا ہے کہ چھوٹے بھائی کو یوں نہیں ڈرایا کرتے، اس طرح بچوں کے دل میں ہمیشہ کا ڈر بیٹھ جاتا ہے جو پھر کبھی نہیں نکلتا، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ہر بار میں امی کی ڈانٹ سے بچ جاتا اور ان کا سارا غصہ بڑے بھیا پر نکل جاتا، جو بیچارے پچھلے گھنٹہ بھر سے میری تلاش میں پورے محلے میں ہلکان ہو رہے ہوتے تھے۔ وجو آپی جب اپنے اسکول کا کام کر رہی ہوتی تھیں تو اس وقت میرا پسندیدہ مشغلہ اپنی کچی پکی بنائی ہوئی تصویروں میں وجو آپی سے ان کے پانی والے رنگ لے کر ان میں رنگ بھرنا ہوتا تھا۔ مجھے ان کے پانی والے رنگوں کی ڈبیا بہت پسند تھی، جس میں 12 رنگوں کی ٹکیا اور اس کے ساتھ ہی صاف اور استعمال شدہ پانی کی چھوٹی سی سلور کی 2 پیالیاں ڈبیا کے اندر ہی لگی ہوتی تھیں۔ وجو ساتھ ساتھ مجھے رنگ بھرنا بھی سکھائے جاتیں اور اپنے اسکول کا کام بھی ختم کر لیتیں۔ مجھے رنگوں کا جنون تھا، لیکن خود میں اپنے محدود جیب خرچ میں بمشکل 50 پیسے میں دستیاب مومی رنگوں کی وہ چھوٹی سی ڈبیا خرید پاتا تھا، جس کے اندر 3 انچ کی لمبائی کے برابر 12 عدد رنگین مومی پینسلیں ہوتی تھیں، لیکن وہ رنگ بے حد نازک ہونے کی وجہ سے بہت جلد ٹوٹ جاتے تھے اور استعمال بھی بہت تیزی سے ہو جاتے تھے، لہٰذا وجو آپی کے ان قیمتی پانی والے رنگوں سے اپنی تصویروں میں رنگ بھرنا میرے لیے ایک بہت بڑی عیاشی سے کم نہیں تھا۔ وجو آپی کے لیے غیاث چاچا ہر ماہ ڈیئر برانڈ کی 12 رنگین پینسلوں کی ڈبیا بھی لے کر آتے تھے۔ ٹین کی بنی ہوئی اس ڈبیا پر کالے ہرن کی ایک تصویر بنی ہوئی ہوتی تھی اور ہر ماہ ہی نئی ڈبیا ملنے پر وجو اپنی پرانی آدھی استعمال شدہ پینسلیں میرے حوالے کر دیتی تھیں اور اگلا پورا مہینہ ان کی دی ہوئی یہ پینسلیں ہمارا اور بڑے بھیا سے چھپا چھپا کر رکھنے میں صرف کر دیتا تھا، کیونکہ وہ دونوں میرے رنگوں کے دشمن تھے۔ باقی رنگوں کی تو خیر تھی، لیکن وجو کے دیے ہوئے یہ رنگ میں کسی بھی قیمت پر کسی اور کو استعمال کرتا نہیں دیکھ سکتا تھا، لہٰذا ہمارا اور بھیا سے اس بات پر ہمیشہ میرا جھگڑا ہی ہوتا رہتا کہ میرے سبز رنگ کی پینسل کس نے اٹھائی، یہ دھانی رنگ کی پینسل زیادہ گھسی ہوئی کیوں ہے، سرخ پینسل کی نوک کس نے توڑی، ابھی تو میں نے تازہ گھڑ کے رکھی تھی۔ مجھے تو خود وجو آپی بھی کسی نازک رنگین پینسل جیسی ہی دکھتی تھیں، تیکھے اور نازک سے نقوش، گلابی رنگت، بڑی بڑی سی کالی آنکھیں، ستواں سی ناک اور گالوں میں پڑنے والے چھوٹے چھوٹے سے گلابی گھڑے، گویا ہر نقش ایسا جیسے کسی مصور نے برسوں کی محنت کے بعد تیز نوک والی گلابی پینسل سے زندگی کے کورے سفید کاغذ پر کوئی مورت اتاری ہو، اور پھر وہ ذہین بھی اتنی تھیں کہ 5ویں جماعت میں ہی ضلع بھر میں ان کی پہلی پوزیشن آئی تھی اور ان کو حکومت کی جانب سے وظیفہ بھی ملا تھا۔ مجھے یاد ہے اس روز غیاث چچا نے وجو کی اتنی بڑی کامیابی پر پورے محلے کی دعوت کی تھی، تمام گھر کو اندر اور باہر کلی پھیر کر سفیدی سے چمکایا گیا تھا، معاش کی دوپہر سے کئی مرتبہ گھر کے بیرونی راستوں پر چھڑکاؤ کر چکا تھا تاکہ گرد مستقل بیٹھ جائے، نیلے پیلے ہرے سرخ اور اودے رنگوں کی بتیوں کی چمکتی لڑیوں سے سارے گھر کو سجایا گیا تھا۔ ہم سارے محلے کے بچوں کے لیے میری بسکٹ کے سرخ چمکتے ٹن منگوائے گئے تھے، جس پر ایک گھومتی ہوئی بچی کی تصویر بنی ہوتی تھی۔ غیاث چچا کو نت نئے ریکارڈ جمع کرنے کا بھی بہت شوق تھا اور ان کے پاس ہر نئی پرانی انڈین فلم کے بہت سے ریکارڈ جمع تھے، اور اس شام بھی انہوں نے خصوصی طور پر لتا کا مشہور اکھیوں کے جھروکوں سے والا ریکارڈ نکال کر لگا رکھا تھا۔ اس کی آواز ہمارے گھر تک بھی آ رہی تھی۔ اسی دن سے وجو آپی میری سہیلی کے طور پر مشہور ہو گئی تھیں۔
کیونکہ محلے کے ایک بزرگ نے بھاگتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا تھا کہ عادی میاں کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ میں نے جلدی سے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ وجو آپی کے گھر دعوت پر جا رہا ہوں، لیکن وہ بڑے میاں تو مجھے چھیڑنے کے موڈ میں تھے۔ پھر پوچھنے لگے کہ بھلا یہ وجو آپی تمہاری کون ہیں؟ مجھے جلدی سے اور کچھ رشتہ سوجا نہیں، اسی لیے بول پڑا، میری سہیلی۔ بس جی پھر کیا تھا، وہ بڑے میاں خود تو ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو ہی گئے، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فوراً ہی پورے محلے میں منادی کروا دی کہ وجو عادی کی سہیلی ہے۔ پھر تو جسے بھی دیکھو مجھے روک روک کر یہی پوچھتا کہ ہاں بھائی، عادی کی سہیلی کیسی ہے؟ خدا بچائے ان بڑوں کی شرارتوں سے، ایک بار کسی بات کے پیچھے پڑ جائیں تو پھر اس کا بتنگڑ بنانے میں ان کا کوئی جواب نہیں۔ وجو آپی کو روزانہ سفید فراق پہنے اور سر پر سرخ ریبن سے پونی ٹیل باندھے بڑے کروفر سے اسکول جاتے دیکھ کر میرے دل میں بھی اسکول جانے کی خواہش مچلنے لگی۔ درمیان میں ایک آدھ مرتبہ وجو خود بھی مجھے اپنے ساتھ اپنے اسکول لے کر گئی تھیں۔ اس روز ان کے اسکول میں مینا بازار لگا ہوا تھا، اور سچ پوچھئے تو مجھے ان کا رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجا ہوا اسکول بے حد پسند بھی آیا تھا۔ سفید لباس میں ملبوس بہت سی گوری میم جیسی عورتیں سارے بچوں کو تحفے تحائف دے رہی تھیں، جن میں چاکلیٹ اور خشک دودھ کے بسکٹ بھی شامل تھے۔ وجو نے مجھے اپنی ٹیچر سے بھی ملوایا، جنہیں سارے بچے سسٹر کیری کے نام سے پکار رہے تھے۔ مجھے تو وہ خود کسی بڑی کلاس کی طالبہ جیسی لگی تھیں۔ پیاری سی سسٹر کیری نے مجھے بہت ساری کھانے کی چیزیں دیں اور میرے گال بھی خوب کھینچے۔ اسی دن سے میرے ذہن میں اسکول کا خاکہ ایک ایسی ہری بھری اور خوبصورت پھولوں اور گلابوں سے اٹی ہوئی رنگ برنگی چار دیواری کا بن گیا تھا، جس میں خوبصورت پری جیسی میمیں بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، انہیں کھانے کو اچھی اچھی چیزیں دیتی ہیں، اور ذرا ذرا سی بات پر او مائی لٹل چائلڈ کہہ کر ان کی طرف دوڑی ہوئی چلی آتی تھیں۔ حالانکہ اس وقت انگریزی کے اس جملے کی مجھے ذرا بھی سمجھ نہیں تھی، لیکن ان کے انداز سے اتنا تو میں سمجھ ہی سکتا تھا کہ یہ بھی ان کے پیار کا ایک انداز تھا۔ جیسے وجو آپی کبھی کبھی میری چھوٹی سی ناک کو اپنی انگلی سے زور سے دبا کر کہتیں، چلو عادی بلی بن کر دکھاؤ، اور میں جلدی سے آنکھیں زور سے میچ کر بلی بن جایا کرتا تھا، اور وجو آپی زور سے ہنس پڑتی تھیں۔ اسی لیے میں نے بھی ابا کا لایا ہوا اردو کا قاعدہ جلدی جلدی امارہ کی مدد سے پڑھ کر ختم کر دیا، اور پھر آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب مجھے پہلی جماعت میں داخل کروانے کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ اس سے ایک رات پہلے خوشی کے مارے مجھے نیند ہی نہیں آئی، اور میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح اٹھتے ہی میں نے بھاگ کر صحن کے دروازے سے باہر جھانکا کہ کہیں مجھے اسکول لے جانے کے لیے تانگا آ تو نہیں گیا، لیکن گلی سنسان پڑی تھی۔ میں جلدی سے بھاگ کر امی کے پاس باورچی خانے میں گیا، جو آج اپنے راجا بیٹے عادی کے اسکول جانے کے پہلے دن کی خوشی میں اس کے لیے پراٹھا بنا رہی تھیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے لینے کے لیے تانگا کب آئے گا؟ امی میری بات سن کر زور سے ہنس پڑیں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے لینے کے لیے تانگا نہیں آئے گا، بلکہ ابا مجھے اپنی سائیکل پر اسکول داخل کرانے لے جائیں گے۔ یہ سنتے ہی میرا آدھا مزہ تو وہیں کرکرا ہو گیا کہ بھلا بچے کب اپنے ابا کی سائیکل پر اسکول جاتے ہیں، اور سائیکل بھی کون سی؟ ابا کی وہ پرانی کھٹارا سہراب سائیکل؟ میں تو عام حالات میں بھی اس پر ابا کے ساتھ بیٹھنے سے گریز کرتا تھا، تو یہ تو پھر بھی اسکول جانے کا معاملہ تھا۔ بھلا میرے اسکول کی میم استانیہ مجھے ابا کی سائیکل کے ڈنڈے پر لگی اگلی چھوٹی سی گدی پر بیٹھے اسکول آتے دیکھ کر کیا سوچیں گی، اور ان کی نظروں میں میری بھلا کیا خاک عزت رہ جائے گی؟ ایک بار تو جی میں آیا کہ صاف انکار کر دوں کہ میں تانگے کی بنا اسکول نہیں جاؤں گا، لیکن پھر یہ سوچ کر چپ ہو رہا کہ کہیں تانگے کو بہانہ بنا کر میرے گھر والے واقعی میرا اسکول جانا ہی منسوخ نہ کر دیں۔ البتہ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ ایک بار میرا اسکول میں داخلہ پکا ہو جائے تب میں تانگے کے لیے بھوک ہڑتال ضرور کروں گا۔ خدا خدا کر کے ابا نے اپنی سائیکل گھر سے باہر نکالی، اور میں امی کے ہاتھ کا بنایا ہوا ملیشیا کھدر کے کپڑے کا بستہ گلے میں ڈال کر جلدی سے سائیکل پر بیٹھ گیا۔
اور ابا مجھے لیے اسکول کی جانب روانہ ہو گئے۔ لیکن یہ کیا، یہ تو کسی اور جانب ہی مڑ گئے تھے اور محلے کے پھاٹک سے نکل کر دائیں کی بجائے بائیں جانب ہی پیڈل مار کر سڑک کی دوسری جانب ایک عجیب سی بھدی اور بدنما پیلے رنگ کی عمارت میں داخل ہو گئے۔ میں سمجھا یہ ابا کا دفتر ہوگا، لیکن میرے تو ہوش ہی اڑ گئے جب انہوں نے سائیکل کو اس کے سٹینڈ پر کھڑا کیا اور مجھے اتارتے ہوئے بولے، لو بھائی، آ گیا ہمارے عادی کا اسکول۔ ابھی میں ان سے یہ کہہ بھی نہیں پایا تھا کہ ابا جی آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کہ اسی اثنا میں ایک سخت گیر قسم کے مولانا، جن کی شکل و شباہت ہماری مسجد کے پیش امام سے ملتی جلتی تھی، سامنے سے آتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے ابا سے ہاتھ ملایا اور مجھے یوں دیکھا جیسے کسائی بکرے کو دیکھتا ہے۔ ابا نے ان سے کہا، یہ میرا برخوردار عباد ہے اور آج سے یہ آپ کے حوالے ہوا۔ میں جلدی سے ابا کی ٹانگوں کے پیچھے چھپ گیا، لیکن ابا تو بالکل ہی انجان بن گئے تھے۔ انہوں نے پھر سے کھینچ کر مجھے آگے کر دیا۔ مولانا صاحب، جن کا نام بعد میں حافظ انور معلوم ہوا، نے میرا ہاتھ سختی سے پکڑ لیا، جیسے ان کو اس قسم کے الوداعی لمحات کا پہلے سے ہی کافی تجربہ ہو۔ ابا بیگانوں کی طرح اپنی سائیکل پر بیٹھے اور پیڈل مارتے ہوئے یہ جا اور وہ جا۔ میں ان کے پیچھے چیختا چلاتا ہی رہ گیا اور میرے موٹے موٹے سے آنسو میرے دامن بھگوتے رہے۔ ماسٹر جی مجھے کھینچتے کھانچتے میری جماعت میں لے آئے، جہاں پہلے سے زمین پر ٹاٹ بچھائے 30-35 بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے وجو آپی کی کلاس میں خوبصورت ڈیسک پڑے ہوئے دیکھے تھے، جبکہ یہاں تو گرد سے اٹے ہوئے ٹاٹ پر مجھے زبردستی بٹھا دیا گیا تھا۔ باقی بچے بھی کافی سہمے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ میں نے میم استانیوں کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، لیکن میرے ساتھ ٹاٹ پر بیٹھے دوسرے بچے نے مجھے بتایا کہ وہ مجھ سے 2 دن پہلے سے یہاں آ رہا ہے اور اس نے یہاں کوئی میم نہیں دیکھی۔ بس اسی قسم کے ماسٹر پائے جاتے ہیں، جیسے ہمارے سامنے کرسی ڈالے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بچے کا نام راجا تھا اور وہ ہمارے محلے میں تیسرے درجے کے کوارٹروں میں چند گھر چھوڑ کر رہتا تھا۔ پھر جو میں نے غور سے دیکھا تو آس پاس بہت سے بچے ہمارے ہی محلے کے وہاں بیٹھے نظر آئے۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا تھا؟ یہ کیسا اسکول تھا جو اسکول کم اور کوئی جیل زیادہ لگ رہا تھا؟ مجھے یہ سوچ کر ہی ہول آنے لگے کہ اس فضول جگہ اب مجھے روزانہ آنا ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں ماسٹر جی نے ہمیں اردو کا پہلا قاعدہ نکالنے کا کہا اور کالے رنگ کے تختے پر پہلے الف مدہ اور پھر میم جوڑ کر عام لکھ دیا، اور اگلے 1 گھنٹے تک ہمیں بیوقوف سمجھ کر اسی ایک لفظ کی گردان کرواتے رہے۔ 1 گھنٹے کے بعد اسی ماسٹر نے اردو سے دینیات کے استاد کا روپ دھار لیا اور ہمیں عربی کی آیتیں پڑھانے لگے۔ 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے پھر چولا بدلا اور ریاضی کے ماسٹر بن کر 2 کا پہاڑا رٹانے لگ گئے۔ سچ پوچھیں تو میں اسی ایک استاد کا چہرہ دیکھ دیکھ کر بے حد بور ہوا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس طرح کے سرکاری اردو میڈیم اسکولوں میں ہر جماعت کا بس ایک ہی ماسٹر ہوتا ہے، جو بیک وقت اردو دان، ریاضی دان، دینیات، معاشرتی علوم، سائنس اور املا سمیت تمام مضامین کا ماہر ہوتا تھا، اور اگلا پورا 1 سال یہی صاحب ہمیں یہ سارے مضامین پڑھائیں گے۔ لا حول ولا قوت! بھلا یہ بھی کوئی طریقہ ہوا؟ وہاں وجو آپی کی جماعت میں تو میں نے خود دیکھا تھا کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد استانی بدل جاتی تھی۔ چلو یہ بھی شکر ہے کہ پہلی جماعت میں صرف اردو قاعدہ اور دینیات کا سبق ہوتا تھا، یا پھر ریاضی کے چند پہاڑے رٹا دیے جاتے تھے، ورنہ ایک ہی صورت سے اتنے مضامین پڑھنا کم از کم میرے بس کی تو بات نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ہمیں تختی نکالنے کا حکم دیا گیا اور ایک جانب قاعدے سے الف بے دیکھ دیکھ کر اور دوسرے جانب 1 سے لے کر 10 تک گنتی لکھنے کا حکم دے دیا گیا۔ آس پاس کے تمام بچے جاہلوں کی طرح اپنی اپنی دوات نکال کر اس میں قلم ڈبو ڈبو کر لکھنے سے زیادہ ارد گرد چھینٹے اڑانے لگے۔ میرے اجلے کپڑوں پر بھی چھینٹے گرے اور مجھے بہت غصہ بھی آیا، کیونکہ امی نے آج صبح ہی پورا 1 گھنٹہ لگا کر میرے یونیفارم کو اپنی جہیز والی کوئلوں کی بڑی استری سے رگڑ رگڑ کر اس کی شکنیں دور کی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں نے لوہے کی جالی والی کھڑکی سے باہر دیکھا
تو ایک بوڑھے سے شخص کو ایک ہاتھ میں لوہے کی ایک بڑی سی راڈ اٹھائے برآمدے میں لگی پیتل کی اس بڑی پلیٹ کی جانب جاتے ہوئے دیکھا جو ایک تار سے ٹنگی ہوئی تھی۔ اس نے وہ راڈ زور سے 2 مرتبہ پیتل کی تھالی پر ماری، ٹن ٹن کی آواز گونجی اور بچوں نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ میں سمجھا کہ چھٹی ہو گئی ہے اور جلدی سے اپنا بستہ اٹھا کر کھڑا ہو گیا، لیکن ماسٹر جی نے مجھے گھورتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے ڈنڈے کے اشارے سے بستہ دوبارہ نیچے رکھ دینے کا اشارہ کیا۔ پتہ چلا کہ ابھی صرف آدھی چھٹی ہوئی ہے، جسے وجّو کے اسکول میں بریک کہتے تھے۔ میں انتظار کرنے لگا کہ ابھی شاید کچھ دیر میں یہاں بھی وجّو کے اسکول کی طرح کوئی میم نہ سہی کوئی ماسٹر ہی آ کر ہمیں کھانے کے پیکٹ دے کر جائے گا، جس میں بسکٹ، چاکلیٹ اور جیم لگی ہوئی ڈبل روٹی ہوگی، لیکن یہ کیا، یہاں تو ایسا کوئی رواج ہی نہیں تھا۔ وہی شخص جس نے آدھی چھٹی کے اعلان کے لیے گھنٹی بجائی تھی، کچھ ہی دیر میں مختلف خوانچے سجائے برآمدے میں آ کر بیٹھ گیا تھا، اور بچے اپنی اپنی جیبوں سے سکے نکال کر اس سے بھنے ہوئے چنے، مرمرے، بتاشے اور جانے کیا کیا الا بلا لے کر کھانے لگ گئے۔ اتنے میں اسکول کے گیٹ سے ایک اور بابا ٹھیلا دھکیلتے ہوئے برآمد ہوا اور زور زور سے آواز لگانے لگا، آلو چھولے، املی والے چھولے، چاول چھولے۔ کچھ ندیدے قسم کے بچے اس کی آواز سن کر یوں اس کی جانب دوڑ پڑے جیسے انہیں زندگی میں کبھی چاول چھولے کھانے کو ملے ہی نہ ہوں۔ کچھ بچے جو صبح سے رو رہے تھے اور جن کے ماں باپ نے انہیں اسکول جانے کی فیس کے طور پر چند بڑے سکے دیے تھے، وہ اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی بیر فال سے گڑ کے شیرے میں خشک کیے گئے چاولوں کے لڈو اور گڑ کی بنی لائی کی دعوت میں شریک کر رہے تھے۔ راجا نے مجھے بھی کوئی ایسی ہی اوٹ پٹانگ سی چیز بے دہانی میں میرے ہاتھ میں پکڑا دی، جسے میں نے فوراً ہی نظر بچا کر کیاری میں پھینک دیا۔ آدھی چھٹی ختم ہوتے ہی ہمیں اپنی تختیاں پھر سے دھونے کا حکم دیا گیا اور ہم سب اسکول کے احاطے میں بنے تالاب پر اپنی تختیوں پر میٹ ملنے میں مصروف ہو گئے۔ میں نے آس پاس بہت دیکھا، لیکن یہاں او مائی چائلڈ کہہ کر بچوں کے کام کرنے والی کوئی آیا دکھائی نہیں دی۔ کیا بےہودہ اسکول تھا یہ بھی۔ تختیوں کو دھوپ میں خشک کرنے کے لیے رکھ کر ہم پھر سے جماعت میں آ گئے۔ ماسٹر جی نے ہمیں صبح کے سبق کی دہرائی کا حکم دے دیا اور خود اپنی کرسی پر بیٹھ کر اونگنے لگ گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی کچھ ہی دیر میں کلاس کا ہر بچہ انہی کی طرح لمبی لمبی جمائیاں اور انگڑائیاں لینے لگ گیا۔ جماعت کی آخری رو میں بیٹھے چند بچوں میں سے ایک آدھ تو اپنی نیند کی جھونک میں زور سے سامنے زمین پر سجدے میں گر پڑا اور پھر جلدی سے اٹھ کر طوطے کی طرح اپنا سبق دوبارہ رٹنے لگ گیا۔ بالآخر پوری چھٹی کا گجر بھی بج ہی گیا اور سب بچے شور مچاتے ہوئے ایک ریوڑ کی مانند تیزی سے اپنی اپنی کلاسوں سے نکل کر باہر کے گیٹ کی جانب بھاگے۔ گرد کا ایک ایسا طوفان اٹھا کہ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا کہ ہم میں سے کون محمود ہے اور کون ایاز۔ میں نے سب بچوں کے نکل جانے کا انتظار کیا اور پھر اپنا بستہ گلے میں ڈالے اور اپنی تختی تھام کر گھر کی راہ لی۔ ابا نے آتے ہوئے مجھے راستہ سمجھا دیا تھا اور ہمارا محلہ 2 سڑک پار ہی تو واقع تھا، لیکن راستے میں پڑتی شہر کی بڑی سڑک پار کرنا میرے لیے ہمیشہ اور پہلے دن ہی کی طرح مشکل اور جان جوکھم میں ڈالنے والا کٹھن مرحلہ تھا۔ آخر کار میں نے اس خطرناک رش والی سڑک کو پار کرنے کا ایک طریقہ ڈھونڈ ہی لیا۔ میں اپنی آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں 1 2 3 کہہ کر ادھر ادھر دیکھے بنا ہی دوڑ کر بند آنکھوں سے ہی سڑک پار کر جاتا تھا۔ اپنے ڈر اور خوف اور سڑک پر دوڑتی بڑی بڑی خوفناک گاڑیوں کے خطرات سے بچنے کا یہ تیر بہدف نسخہ کبھی ناکام نہیں ہوا۔ بعد میں بھی زندگی میں کئی مرتبہ جب مجھے کسی ایسے خوف اور انجانے خطرے کا سامنا کرنا پڑا اور ہر مرتبہ میں اپنے خوف اور ڈر کی وہ خطرناک سڑک کامیابی سے پار کرتا گیا، البتہ جب کبھی اس خوف سے چونک کر آنکھیں کھولنے کی غلطی کی اور ڈر کر رکا یا پلٹا تو وہیں ٹھوکر کھائی اور گر پڑا۔ بہرحال اسکول کے پہلے دن مجھ پر جو بھی گزری، اس کے بعد میں نے گھر آتے ہی امی سے صاف صاف کہہ دیا کہ اسکول کے نام پر آج مجھے جہاں بھیجا گیا تھا میں دوبارہ اس جگہ پر ہرگز جانا پسند نہیں کروں گا، کیونکہ وہاں اسکول جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں
اور سارے کے سارے بچے نالائق ہیں، کسی کو کچھ آتا نہیں، اور بچوں کی تو بات ہی رہنے دیں۔ وہاں تو ماسٹر بھی پورے دن میں صرف ایک لفظ الف مد دا میم عام ہی ہمیں رٹاتا رہا تھا۔ میں تو سائیکل پر بیٹھ کر جانے کو رو رہا تھا، جبکہ اس اسکول میں تو تانگے پر بیٹھ کر جانا خود تانگے کی توہین تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے وجو آپی کے اسکول جیسے اسکول میں داخل کروا دیں، پھر چاہے تانگا نہ بھی لگا کر دیں تو بھی کوئی بات نہیں، میں پیدل ہی چلا جایا کروں گا۔ امی نے مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور میرے بالوں میں اپنی انگلی سے کنگھی کرتے ہوئے مسکرا کر پوچھا، عادی میرا پیارا راجا بیٹا ہے نا؟ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ امی ایسی بات تبھی کرتی تھیں جب انہوں نے مجھ سے اپنی کوئی بات منوانا ہوتی تھی۔ امی نے دھیرے دھیرے مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ وجو آپی جیسے اسکول کی فیس بھرنا ابا کے بس کی بات نہیں ہے، اور پھر میرے بڑے بھیا اور امارا بھی تو اردو میڈیم اسکول میں پڑھتے تھے، اس لیے مجھے بھی اب روزانہ اپنے اسی اسکول جانا ہوگا جس میں پڑھنے کے لیے میں آج گیا تھا۔ میں نے جلدی سے انکار میں سر ہلایا اور پیر پٹخے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن یہ امیاں بینا فوراً ہی اپنی آنکھوں میں آنسو بھر لیتی ہیں، اور پھر مجبوراً ہم بچوں کو ان کی ضد کے آگے ہار ماننا ہی پڑتی ہے، سو ایک بار پھر مجھے ہی ہار ماننا پڑی۔ امی نے خوش ہو کر اپنا مخصوص جملہ دہرایا، تم دیکھنا میں اپنے راجا بیٹے کے لیے کتنی اچھی گڑیا لے کر آؤں گی۔ پتہ نہیں وہ گڑیا کب آنی تھی، لیکن مجھے اگلے دن سے اسی اسکول کی یاترا شروع کرنی پڑی۔ وقت رفتہ رفتہ گزرنے لگا، پہلی جماعت خدا خدا کر کے ختم ہوئی اور میں باعزت طور پر دوسری جماعت میں آ گیا۔ اب اس پیلی عمارت میں رفتہ رفتہ میرا دل لگنے لگا تھا۔ پھر ایک دن میری زندگی کا وہ پہلا ساون برسا جس نے آگے چل کر میری زندگی میں بہت کچھ بھگو دیا۔ شاید مجھے وہ پہلی بارش یاد بھی نہ رہتی اگر اس روز وجو اسکول سے گھر واپسی پر اتنی دیر نہ کر دیتیں۔ ہلکے جھاڑوں کا زمانہ تھا۔ وجو آپی اپنے 9ویں اور 10ویں جماعت کے مشترکہ بورڈ کے امتحانات کی تیاری کر رہی تھیں۔ غیاث چاچا ان دنوں ہر لمحے وجو آپی کو نصیحتیں کرتے دکھائی دیتے کہ میٹرک کا امتحان زندگی کا سب سے اہم تعلیمی موڑ ہوتا ہے اور یہیں سے طالب علم کی مستقبل کی راہ متعین ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں اور وجو آپی بظاہر غیاث چاچا کی موٹی موٹی باتیں غور سے سن رہے ہوتے، لیکن ان سے نظریں بچا کر ہم یوں ہی جھکے سر ایک دوسرے سے اشاروں میں باتیں کرتے اور نمک لگا کر کچے باداموں کی پھلیاں کھانے کے منصوبے بنا رہے ہوتے۔ اس روز صبح ہی سے آسمان پر شریر بادلوں کے گورے چٹے اور سانولے سلونے جوڑے مغرب کی جانب سے امڑنے لگے تھے۔ بادلوں کی سہیلی ہوا انہیں آسمان کی گود میں اڑائے لیے پھرتی رہی، پھر دھیرے دھیرے یہ سارے شریر ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے تاکہ زمین والوں پر برسیں، اور پھر ہم زمین والوں کو اس برستی بارش سے بچنے کے لیے یہاں وہاں بھاگتا دیکھ کر ہنستے رہیں اور خوشی سے تالیاں بجا بجا کر گڑ گڑاہٹ اور بجلی کی چمک پیدا کر سکیں۔ میری نانی اماں ہمیشہ مجھ سے کہتی تھیں کہ یہ سارے بادل اللہ میاں کے دمبے ہیں، سو مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا تھا جیسے اللہ میاں ایک بڑا سا گڈریا ہوگا جس کے ہاتھ میں بڑی سی لاٹھی ہوگی اور وہ اس لاٹھی سے اپنی بھیڑوں اور دمبوں کے اس ریوڑ کو ہانکتا پھرتا ہوگا۔ کبھی کبھی تو میرے ذہن میں خود اللہ میاں کی تصویر ایک بڑے سے بادل کی صورت میں ابھر آتی جو اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے، اپنی بڑی بڑی سی آنکھیں کھولے، آسمان سے نیچے زمین پر اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہو۔ اس روز بھی ہم سب جماعت کے بچوں نے آسمان پر تیرتی بدلیاں دیکھ کر گڑ گڑا کر اور باقاعدہ ہاتھ آسمان کی جانب اٹھا کر دعائیں مانگنا شروع کر دی تھیں کہ یا خدا آج بارش برسا دے۔ ہماری رکت آمیز دعائیں بارش کے رومانی موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں تھیں، بات صرف اتنی سی تھی کہ ہماری کلاس کی چھت بارش میں اس تیزی سے ٹپکتی تھی جیسے کوئی چھلنی پانی سے بھری ہو، اور نتیجتاً ماسٹر جی کو بادل نخواستہ ہمیں چھٹی دینی پڑتی تھی کیونکہ برسات کے دنوں میں ہمیں باقاعدہ چھتری لے کر جماعت میں بیٹھنا پڑتا تھا، یا پھر ہم سب بچے اخبار کے کاغذ سے تکون چینی ٹوپیاں بنا کر سر پر رکھ لیتے اور بارش کی ٹپ ٹپ پڑتی بوندوں کو اپنے سر پر تال دیتا ہوا محسوس کرتے تھے۔
یہ کلاسیکی موسیقی سننا یوں بھی ہماری مجبوری تھی، کیونکہ تقریباً ہم سبھی بچوں کے گھروں میں ایک عدد چھتری ہی بمشکل میسر ہوتی تھی، جس پر ہمارے اباؤں کا قبضہ رہتا تھا۔ جب کبھی دھوپ کے دنوں میں خوش قسمتی سے وہ چھتری ہماری پہنچ میں آتی تو میں اور میرے دوست اسے کھول کر اونچائی سے جمپ لگانے کا مقابلہ کیا کرتے تھے، لیکن ہماری چھتری کی اندرونی کڑیاں اکثر ہوا کے دباؤ کے باعث الٹی ہو کر چھتری کے پیالے کو آسمان کی جانب پلٹ دیتی تھیں۔ یوں چھتری کا رخ اوپر کی جانب ہوتا اور ہم سب زمین پر اوندے منہ پڑے ہوتے تھے۔ آخر کار اس روز بھی ہماری دعائیں رنگ لے ہی آئیں اور آدھی چھٹی ہونے سے پہلے ہی موسلادھار بارش برسنا شروع ہو گئی۔ ماسٹر صاحب فوراً ایک تیز سی جھرجھری لے کر کھڑے ہو گئے، کیونکہ عین ان کے سر کے اوپر سے پانی کا ایک تیز پرنالہ گرنا شروع ہو گیا تھا۔ سب بچے پنجوں کے بل بیٹھے انہیں اس طرح امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، جیسے کسی ریس کورس گراؤنڈ میں ریس کے انتظار میں گھوڑوں پر بیٹھے جو کہ اس شخص کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کے ہاتھ میں گھوڑوں کو آگے بڑھنے سے روکنے والے بانس کا لیور ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی ہمارے ماسٹر جی نے بارش اور بادلوں کی شان میں کچھ بڑبڑا کر بچوں کو اشارہ کیا تو سبھی بچے واقعی کسی ریس کے میدان میں نکلے گھوڑوں کی طرح کودتے پھاندتے اور آوازیں نکالتے ہوئے کلاس روم سے نکل بھاگے۔ لیکن میں ایسے معاملات میں ہمیشہ سے کافی صابر و شاکر اور آخری فرد کے بھی باہر نکل جانے کا قائل رہا ہوں، سو آخری بچے کے نکل جانے کے بعد میں بھی برستی بوندوں سے بچنے کے لیے سر پر اپنی تختی رکھے گھر کی جانب چل پڑا۔ تختی پر ابھی کچھ دیر پہلے ہی ماسٹر جی نے اردو املا لکھوائی تھی، لہٰذا کچی سیاہی کے لفظ بارش کی بوندوں سے دھل کر تختی سے ہوتے ہوئے میرے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ بڑی سڑک پر حسب معمول بارش کے پانی کا ریلا آیا ہوا تھا۔ یہ پہاڑوں کی بارش کا پانی تھا جو ہمارے شہر سے ہوتا ہوا گزرتا تھا۔ سڑک کے دونوں جانب لوگ کھڑے ہو کر اس ندی نما سڑک کو پار کرنے والوں کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ محلے کے دیگر بچے اس شور مچاتے اور اپنے ساتھ سب کچھ بہاتے پانی کے اندر اخبار اور کاغذ کی بڑی بڑی سی کشتیاں بنا کر پھینک رہے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کو یاد کیا، آنکھیں بند کر کے 1 2 3 کہا اور بھاگتے ہوئے سڑک پار کر لی۔ محلے میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے میری نظر غیاث چاچا کے گھر سے نکلتے فضلو بابا پر پڑی، جو آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا اٹھا کر جانے کون سی دعائیں مانگ رہے تھے۔ میں بھاگ کر جلدی سے بارش سے پناہ لیتا ہوا ان تک جا پہنچا۔ فضلو بابا کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ پتہ یہ چلا کہ ان کی چہیتی وجہ بھی صبح گھر والوں کے منع کرنے کے باوجود شدید بارش میں تانگا منگوا کر اسکول چلی گئی تھیں۔ ان کا ارادہ اسی اسکول والے تانگے میں واپسی کا تھا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے تانگے والے نے آ کر گھر پر اطلاع دی تھی کہ وجہ بی نے انہیں اسکول کے گیٹ سے ہی واپس بھیج دیا تھا، کیونکہ ان کی سہیلیوں کا اصرار تھا کہ وہ کچھ دیر اسکول میں ان کے ساتھ رہیں۔ اس وقت ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، لہٰذا طے یہ پایا کہ تانگے والا دن 12 بجے کے قریب انہیں اسکول سے واپسی کے لیے لینے آ جائے گا۔ لیکن گھنٹہ بھر پہلے شروع ہونے والی موسلادھار جھڑی نے سارا شہر ہی اتھل پتھل کر دیا تھا، اور اس وقت شہر کے لڑکیوں کے بڑے اسکول کی جانب جانے والا ہر رستہ پانی کے بڑے بڑے ریلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ لہٰذا تانگا کسی بھی صورت وجہ آپی کو لینے ان کے اسکول تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ غیاث چاچا بھی دورے پر اور شہر سے باہر تھے۔ ایسے میں اس وقت فضلو بابا کو کوئی راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا، اوپر سے یہ طوفانی بارش جس کا زور لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب تو بارش کے ساتھ ساتھ کچھ وقفوں سے بجلی کے کڑکنے کی آواز بھی اس طوفانی شور میں شامل ہوتی جا رہی تھی، اور دن کے وقت بھی گھٹا ٹوپ اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ وجہ آپی کی امی یعنی سکینہ خالہ بھی بے حد پریشان تھیں اور بار بار بے چینی سے گھر کے دروازے تک آتیں، اس راستے پر نظر ڈالتیں جس جانب سے وجہ آپی کا تانگا آیا کرتا تھا، اور پھر راستہ سنسان پا کر بے چینی اور مایوسی سے ہاتھ ملتے ہوئے واپس اندر چلی جاتیں۔ بارش کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت بھی بڑھتی جا رہی تھی، اور دھیرے دھیرے محلے کا کمپاؤنڈ خالی ہوتا گیا، اور دوپہر 3 بجے تک میرے اور فضلو بابا کے علاوہ باقی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔
درمیانی وقفے میں چند لمحوں کے لیے بستہ رکھنے کے لیے گھر بھی گیا تھا، لیکن جیسے ہی امی کی نظر چکی میں پھر سے باہر بھاگ آیا تھا۔ امی مجھے آوازیں دیتی رہ گئیں، پر وہ بھی جانتی تھیں کہ میں بارش کے موسم میں گھر میں ٹک کر نہیں بیٹھ سکتا تھا، اور پھر اس دن تو بات ہی کچھ ایسی تھی کہ میرا گھر میں رہنا ناممکن تھا۔ 3:30 بج چکے تھے اور اب فضلو بابا نے کسی بھی صورت خود وجو آپی کے اسکول تک پہنچنے کی ٹھان لی تھی۔ حالانکہ اس بڑھاپے میں ان کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ اس طوفانی بارش کے تھپیڑوں اور ان سیلابی ریلوں کی طغیانی کو پار کر سکتے، لیکن اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ اس دن خود مجھے اپنے چھوٹے اور کمزور ہونے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں نے دل میں پکا طے کر لیا تھا کہ جیسے ہی میں کچھ بڑا ہوا خود اپنے پیسے جمع کر کے ایک تانگا خرید لوں گا، تاکہ آئندہ کبھی ایسا موقع ملے تو میں خود جا کر وجو آپی کو گھر واپس لا سکوں۔ اس دن فضلو بابا کے ساتھ کھڑے بارش میں بھیگتے ہوئے خیالوں میں جانے کتنی دیر میں وجو آپی کو اپنے تانگے پر بٹھائے سڑکوں پر گھومتا رہا۔ بالآخر فضلو بابا نے اپنی پرانی اور بوسیدہ برساتی کے بٹن کسے، سر پر برساتی کی ٹوپی اوڑھی اور چھتری اٹھا کر اللہ کا نام لیتے ہوئے قدم بڑھائے ہی تھے کہ محلے کے بڑے اور سال خوردہ چوبی گیٹ سے طاہر بھائی اپنی نئی سائیکل تھامے اندر داخل ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ بری طرح بھیگے ہوئے تھے اور سائیکل پر سوار بھی نہ تھے، کیونکہ شاید اتنے تیز پانی میں سائیکل کی سواری ہی ناممکن تھی۔ طاہر بھائی ہمارے محلے کے ہونہار نوجوان تھے اور ابھی حال ہی میں انہوں نے 12ویں کا امتحان نہایت اچھے نمبروں سے پاس کیا تھا۔ ان کے ابو بھی میرے ابا کے ساتھ سرکاری ملازم تھے اور ان کی شدید خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ڈاکٹری پڑھ کر شہر کا نامور ڈاکٹر کہلائے۔ یہ نئی سائیکل بھی طاہر بھائی کے ابا نے ان کے 12ویں جماعت کے نتیجے کی خوشی میں انہیں دلوائی تھی۔ فضلو بابا کو یوں برستی بارش میں محلے سے باہر جاتے دیکھ کر انہوں نے وجہ پوچھی تو جواب میں فضلو بابا نے صبح سے لے کر اب تک کی تمام رام کہانی سنا دی کہ وجو آپی اب تک اسکول سے واپس نہیں آئیں اور سارا گھر ان کی وجہ سے کس قدر پریشان ہے۔ طاہر بھائی نے ایک نظر سڑک پر بہتے پانی کے بکھرے ہوئے ریلے پر اور دوسری نظر اب بھی چھاجوں برستے آسمان پر ڈالتے ہوئے پوچھا، لیکن آپ اتنی دور کیسے جائیں گے؟ بڑے اسکول تک تو سارا راستہ پانی سے گھرا ہوا ہے۔ فضلو بابا نے گہری سی سانس لی اور بے چارگی سے بولے، جانا تو پڑے گا بیٹا، وہاں وجو بھی بیٹھی ہماری راہ تک رہی ہوں گی۔ اب تو شام بھی سر پر ٹھہرنے کو ہے، چھوٹی بیگم کا گھر میں پریشانی سے برا حال ہے۔ فضلو بابا جانے کو کیوں سکینہ خالہ کو چھوٹی بیگم کہا کرتے تھے، مجھے تو سکینہ خالہ بالکل بھی چھوٹی نہیں لگتی تھیں۔ فضلو بابا کی بات سن کر طاہر بھائی نے ایک لمبا سا ہنکارا بھرا اور پلٹ کر ریلے کی طغیانی کو آنکھوں ہی آنکھوں میں ناپا۔ نہیں، آپ اس طوفان میں اسکول تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ میں نے آتے ہوئے خود بہت سی جگہوں پر لوگوں کو رسا پکڑ کر راستہ پار کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ یہیں رکیں، وجو کو میں اسکول سے جا کر لے آؤں گا۔ آپ بس ذرا میرے گھر میں اطلاع کروا دیجئے گا، امی میری راہ دیکھ رہی ہوں گی۔ فضلو بابا نے فوراً طاہر بھائی کو ہاتھ اٹھا کر ڈھیروں دعائیں دے ڈالیں۔ طاہر بھائی وہیں سے الٹے پیروں وجو آپی کو لینے کے لیے پلٹ گئے۔ میں جلدی سے بھاگ کر طاہر بھائی کے گھر میں اطلاع دے کر پلٹ آیا۔ اب میں اور فضلو بابا پلکیں جھپکائے بنا اسکول کی طرف سے آنے والی سڑک کو یوں گھور رہے تھے جیسے کچھ ہی دیر میں وہاں سے قارون کا کوئی خزانہ نکلنے والا ہو۔ گھنٹہ بھر یوں ہی بیت گیا اور پھر وہ آخر کار دور سے اپنی سائیکل تھامے خرامہ خرامہ آتے ہوئے نظر آئے۔ وجو آپی ان کے پیچھے پیچھے سر جھکائے کچھ ڈری سہمی سی بھیگی ہوئی چلی آ رہی تھیں۔ پتہ یہ چلا کہ جب طاہر بھائی انہیں لینے کے لیے اسکول پہنچے تو اسکول خالی ہو چکا تھا اور صرف اسکول کا بوڑھا چوکیدار وجو آپی کی وجہ سے وہاں رکا ہوا تھا۔ وجو آپی کا پریشانی اور خوف کے مارے برا حال تھا۔ طاہر بھائی کو آتا دیکھ کر ان کی جان میں جان تو آئی، پر ان کے ساتھ یوں اکیلے چل پڑنے میں بھی ان کی حیا آڑے آ رہی تھی۔ وہ طاہر بھائی سے اچھی طرح واقف تھیں کہ ان کی شرافت اور لیاقت کے قصے تو سارے محلے میں زبان زد عام تھے، لیکن پھر بھی وہ ان کے لیے تو اجنبی ہی تھے۔ لیکن اس وقت ان دونوں کے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ پہلے تو طاہر بھائی اور وجو آپی بہت دیر تک اسکول کے گیٹ پر ہی کسی تانگے یا سائیکل رکشہ کا انتظار کرتے رہے
تاکہ وجو آپی کو اس پر سوار کروا کر طاہر بھائی خود اپنی سائیکل پر ان کے ساتھ ہی پیچھے پیچھے چل پڑیں۔ لیکن جب آدھا گھنٹہ گزرنے کے باوجود دور دور سے کسی سواری کا نام و نشان تک نظر نہیں آیا تو مجبوراً ان دونوں کو پیدل ہی گھر کی طرف روانہ ہونا پڑا۔ سائیکل پر سواری کا تو یوں بھی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اول تو آج تک وجو آپی کبھی سائیکل پر سوار ہوئی ہی نہیں تھیں۔ غیاث چاچا کے پاس سرخ رنگ کی اٹلی کی بنی ہوئی ایک ویسپا اسکوٹر تھی، جس پر کبھی کبھی وہ شام کو وجو آپی کو سیر کے لیے لے کر نکلتے تھے۔ اس وقت اگر میں بھی کہیں محلے میں انہیں دکھائی دیتا تو وہ مجھے بھی اسکوٹر کے اگلے حصے میں، جہاں سامان رکھنے کی ایک ٹوکری سی بنی ہوتی ہے، وہاں کھڑا کر لیتے تھے اور محلے کے گیٹ پر اتارتے ہوئے آگے بڑھ جاتے تھے، کیونکہ مجھے گیٹ سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن وجو آپی کے ساتھ کی ہوئی اسکوٹر کی یہ چند لمحوں کی سواری بھی ہفتوں مجھے سرشار رکھتی تھی۔ طاہر بھائی کو امید تھی کہ شاید راستے میں سواری مل جائے، لیکن اس برستی شام میں تو کوئی تانگا بھی دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بالآخر طے یہی پایا کہ دونوں پیدل ہی ممکنہ راستوں سے اور پانی سے بچتے ہوئے گھر کی راہ پکڑ لیں، کیونکہ شام دھیرے دھیرے ڈلتی جا رہی تھی اور اب وہاں کھڑے رہ کر مزید انتظار کرنا صرف اور صرف وقت برباد کرنے کے مترادف تھا۔ جب وہ دونوں محلے کے گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو شام کے 5 بج چکے تھے اور دونوں ہی سر سے پاؤں تک پانی میں شرابور تھے۔ وجو آپی کو تو باقاعدہ چھینکیں آنا شروع ہو چکی تھیں اور طاہر بھائی کی حالت بھی کچھ اچھی نہیں تھی۔ فضلو بابا نے طاہر بھائی سے بہت کہا کہ سکینہ خالہ نے گھر میں ان دونوں کے لیے گرما گرم جوشاندہ تیار کر رکھا ہے، وہ پیتے جائیں، لیکن طاہر بھائی مسکرا کر ٹال گئے۔ گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے وجو آپی نے مڑ کر ایک لمحے کو پلکیں اٹھائیں اور دھیرے سے طاہر بھائی سے شکریہ کہا۔ جواب میں طاہر بھائی صرف سر ہلا کر ہی رہ گئے۔ اگلا ایک ہفتہ دونوں ہی اپنے اپنے گھروں میں نزلے زکام اور بخار کی کیفیت میں بستر سے لگے رہے، لیکن اس وقت کون جانتا تھا کہ وجو آپی اور طاہر بھائی کی یہ پہلی اور بھیگی سی ملاقات اگلے چند ہفتوں میں دونوں کو ایک ایسے جذبے سے بھگو کر شرابور کر دیں گی جس کی سیلن زندگی کی آخری سانس تک ان کے دلوں کے بند کمروں میں گھٹن پیدا کرتی رہے گی۔ رفتہ رفتہ محلے میں میرے دوستوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، لیکن میرا سب سے پہلا دوست راجہ ہی میرا سب سے گہرا اور رازدار دوست تھا۔ راجہ بھی میرے ساتھ ہی پرائمری اسکول میں میرا ہم جماعت تھا۔ اس کا گھر میرے گھر کے بالکل سامنے والی گلی میں چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ ہماری دوسری جماعت کے سالانہ امتحان شروع ہو چکے تھے۔ میرے پاس امتحانی گتا ہارڈ بورڈ نہیں تھا، لہٰذا میں تختی کے اوپر رکھ کر پرچہ دیتا تھا اور تختی کے سرے پر پرچہ جکڑنے کے لیے لوہے کا چھوٹا سا کلپ لگا لیتا تھا، جبکہ راجہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا اور بے حد لاڈلا بچہ تھا۔ اس کے ابا نے اس کے لیے بہت خوبصورت سا امتحانی گتا خرید کر دے رکھا تھا، جس پر $6 ملین مین کی ایک بہت بڑی سی تصویر بھی بنی ہوئی تھی۔ ان دنوں ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں تھا۔ محلے میں صرف ایک ہی گھر میں بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی تھا اور ہم سب بچے گھر والوں سے چھپ کر غفور چاچا کے گھر ہفتے کی رات کو $6 ملین مین دیکھنے کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جایا کرتے تھے۔ غفور چاچا لاٹ صاحب کے دفتر میں کلرک تھے اور ان کے ٹھاٹ باٹ بھی کسی لاٹ صاحب سے کم نہ تھے۔ ہفتے کی رات غفور چاچا اپنا ٹی وی گھر میں کسی ایسے مقام پر رکھ دیتے تھے جہاں سے صحن اور گھر کے دروازے کے باہر بیٹھے بچوں کی نظر بھی ٹی وی پر پڑ سکے۔ میں اپنے ابا کے ڈر سے سب سے آخر میں گھر سے نکلتا تھا، لہٰذا راجہ کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ وہ میرے لیے اس منی سینما گھر کے سٹال یا بالکونی میں کوئی اچھی سی جگہ گھیرے رکھتا اور میرے دیر سے آنے پر ہمیشہ غصے سے مجھے گھورتا کہ مجھ سے پروگرام کی شروعات یا 6 ملین کی اونچی سی لگائی گئی ایک بہت عمدہ جمپ چوک گئی ہے۔ اگلی صبح راجہ مجھے وہ تمام کہانی پھر سے باقاعدہ پرفارم کر کے دکھاتا۔ ان دنوں اکثر میرے اور راجہ کے ہاتھوں، پیروں یا سر پر پٹیاں بندھی دکھائی دیتی تھیں، کیونکہ جب تک ٹی وی پر $6 ملین مین چلتا رہا، ہم دونوں نے ہر اونچائی سے اس کی طرح کودنے کی اور مختلف چیزوں کو ہاتھ، پیر اور سر سے توڑنے کی قسم کھا رکھی تھی۔
ان دنوں ہم دونوں اپنی اپنی امیوں کے ساتھ، جو آپس میں گہری سہیلیاں بھی تھیں، لنڈا بازار جا کر خاص طور پر ایسی جیکٹس اور دستانے وغیرہ چنتے تھے جیسی پچھلی قسط میں ہم نے 6 ملین صاحب کو پہنے دیکھا ہوتا تھا، اور پھر میں اور راجہ ویسے کپڑے پہن کر محلے میں دوسرے بچوں کے درمیان اتراتے پھرا کرتے تھے۔ دوسری جماعت کے امتحان شروع ہو چکے تھے۔ میں صبح سویرے چائے کا ایک پیالہ گرم تندور کی آدھی روٹی کے ساتھ حلق سے اتار کر جلدی سے راجہ کے گھر پہنچ جاتا تھا، لیکن راجہ ہمیشہ دیر کر دیتا تھا۔ اس کی امی اسے باورچی خانے میں اپنے سامنے چوکی پر بٹھائے گرم پراٹھے اور انڈوں کا ناشتہ کروا رہی ہوتی تھی۔ مجھے سر پر کھڑے بڑبڑاتا دیکھ کر راجہ جلدی جلدی نوالے نگلنے کی کوشش کرتا تو اسے ماں کی جھاڑ سننا پڑتی کہ ٹھیک سے ناشتہ ختم کرے۔ خدا خدا کر کے راجہ کی تیاری ختم ہوتی اور اس کی ماں اس طرح دعائیں دیتے ہوئے میرے ساتھ روانہ کرتی جیسے وہ اسکول کا امتحان دینے نہیں بلکہ کسی جنگی محاذ پر دشمنوں کے ٹینکوں کے سامنے لیٹنے جا رہا ہو۔ یہ اور بات ہے کہ نتیجہ نکلنے پر عام طور پر راجہ کو بمشکل اعزازی نمبر دے کر ہی پاس کیا جاتا تھا۔ راجہ کا دھیان کبھی پڑھائی میں نہیں لگتا تھا۔ سردیوں کی نرم گلابی دھوپ میں جب ہم دونوں پرچہ دینے کے لیے اسکول کی طرف جا رہے ہوتے تو اس وقت بھی راجہ دیواروں اور دکانوں کی چھتوں پر لگے فلموں کے پوسٹروں پر زیادہ دھیان دیتا تھا۔ میں دل ہی دل میں اپنا رٹا ہوا امتحانی سبق دہرا رہا ہوتا جبکہ وہ ان فلمی پوسٹروں پر رواں تبصرہ جاری رکھتا۔ یار سنا ہے محمد علی کی اندھاتا بڑی زبردست پکچر ہے۔ یار تو نے سنا آئینہ میں ندیم شبنم نے غضب کام کیا ہے۔ کل تو اس کی گولڈن جبلی منائی جا رہی ہے۔ کل شاہد کی بھروسہ ریگل میں لگ رہی ہے۔ وحید مراد کی پرکھ آ رہی ہے۔ تو اس اتوار کو میرے ساتھ رنگیلا کی کبڑا عاشق کا ٹریلر دیکھنے ضرور چلنا۔ راجہ کے یہ تبصرے جاری رہتے اور ہم آخرکار اسکول میں داخل ہو جاتے۔ ہمارے پرائمری اسکول میں کوئی امتحانی ہال نہیں تھا، لہٰذا ہم سب بچوں کو میدان میں ایک ایک قطار میں ان کی جماعت کے حساب سے بٹھا دیا جاتا تھا اور تختہ سیاہ پر 8-10 سوال لکھے جاتے جنہیں ہم جلدی جلدی اپنی تختی یا پرچے پر اتار لیتے اور پھر ان میں سے 5 سوالوں کے جواب ہمیں پرچے پر اتارنا ہوتے تھے۔ راجہ ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے سے میرے پیچھے یا دائیں بائیں کی جگہ پر قبضہ جما لیتا تھا اور میرا فرض تھا کہ میں اپنے پرچے کا رخ اس طرح سے رکھوں کہ راجہ کی نظر برابر اس پر پڑتی رہے اور وہ آسانی سے نقل کر سکے۔ اگر کسی پرچے میں بدقسمتی سے کسی استاد کی نظر راجہ پر پڑ جاتی تو اس کا وہ پرچہ ہمیشہ ادھورا ہی رہ جاتا۔ ایسی صورت میں امتحان کے نتیجے سے پہلے راجہ کے ابا کو ہمارے اسکول کا ایک خیر سگالی کا پھیرا لگانا ضروری ہو جاتا تھا۔ البتہ راجہ کو میرا یوں دن بھر وجو آپی کے گھر کے پھیرے لگانا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے اس بات پر لڑتا تھا کہ میں بھرے کھیل کے میدان میں سے وجو آپی کی ایک آواز پر یوں دوڑ کر ان کی بات سننے چلا جاتا تھا جیسے مجھ سے کوئی نماز قضا ہو رہی ہو۔ اس دن بھی مغرب سے کچھ پہلے ہم سب محلے کے بچے مل کر خو کھیل رہے تھے کہ اچانک دور سے میری نظر وجو آپی پر پڑی جو اپنے دروازے سے باہر جھانکتے ہوئے مجھے بلانے کے لیے اشارے کر رہی تھیں۔ اگلے ہی لمحے میں کھیل کے تمام قواعد و ضوابط توڑتا ہوا ملیح سی وجو آپی کے سامنے کھڑا تھا جو اس وقت گلابی لباس اور سفید دوپٹے میں خود بھی کوئی گلابی پری سی لگ رہی تھیں۔ دور راجہ کھڑا میری طرف دیکھ کر منہ ہی منہ میں میری شان میں کچھ بڑبڑا رہا تھا اور چہرے پر ہاتھ پھیر پھیر کر مجھے خبردار کر رہا تھا کہ اگر میں کھیل چھوڑ کر کہیں گیا تو میری خیر نہیں۔ لیکن اس وقت میری تمام تر توجہ وجو آپی کے گلابی چہرے کی طرف تھی جس پر شام کے ڈھلتے سورج کی آخری کرنیں کچھ اس طرح اجالا کر رہی تھیں کہ ان کی ناک میں اٹکا چھوٹا سا سنہری کوکا خود ایک چھوٹا سا سورج دکھنے لگا تھا۔ وجو آپی کے ہاتھ میں نیاز کی کھیر کی پلیٹ تھی اور دوسرے ہاتھ میں 11ویں کے کورس کی اردو کی کتاب تھی جس کے شاعری والے حصے میں انہوں نے میر اور غالب کے چند اشعار کو نشان زدہ کر رکھا تھا۔ کھیر کی پلیٹ انہوں نے مجھے طاہر بھائی کی امی کے حوالے کرنے کی تاکید کی اور کتاب دیتے ہوئے مجھے سمجھایا کہ طاہر بھائی سے کہوں کہ جو مشکل شعر انہیں سمجھ میں نہیں آ رہے تھے ان سب کو انہوں نے سرخ پینسل سے نشان لگا کر واضح کر دیا ہے
طاہر بھائی کو جب بھی وقت ملے ان کی تشریح لکھ کر وجو آپی کو بھجوا دیں۔ میں فوراً ہی الٹے قدموں طاہر بھائی کے گھر کی طرف بھاگا۔ طاہر بھائی کی امی صحن میں بیٹھی انار دانہ سکھا رہی تھیں۔ میری آواز سن کر طاہر بھائی بھی کمرے سے نکل آئے۔ میں نے وجو آپی کی کتاب ان کے حوالے کی اور سارے راستے ان کا دیا ہوا جو پیغام رٹتے ہوئے آیا تھا وہ میں نے انہیں فر فر سنا دیا۔ طاہر بھائی ہلکے سے مسکرائے اور بولے، یہ تمہاری وجو آپی کو پڑھائی لکھائی کے علاوہ دوسرا کوئی کام بھی ہے یا نہیں؟ مجھے ان کی اس بات پر شدید غصہ آیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ کہتا خود طاہر بھائی کی امی نے انہیں جھڑک دیا۔ ارے تو کیا ہو گیا؟ اگر بچی نے ذرا سی مدد مانگ ہی لی ہے پڑھائی میں تو کون سا آسمان گر گیا؟ تیری لیاقت تو نہ جھڑ جائے گی اسے کچھ بتانے سے؟ طاہر بھائی جواب میں ہنستے ہوئے کتاب لیے اندر کمرے کی جانب بڑھ گئے اور جاتے جاتے مجھے کہہ گئے کہ وہ رات کو تمام شعروں کی تشریح کر کے کتاب سمیت وجو آپی کو بھجوا دیں گے۔ میں نے واپسی پر کافی نمک مرچ لگا کر طاہر بھائی کی شکایت وجو آپی سے لگائی اور ان سے یہ بھی کہا کہ آئندہ وہ طاہر بھائی کو کوئی کام نہ کہا کریں۔ میں جب 11ویں جماعت میں جاؤں گا تو خود انہیں اردو پڑھا دیا کروں گا۔ لیکن میری بات پر غصے میں آنے کی بجائے وہ ہلکے سے مسکا دیں اور میرے گال پر زور سے چٹکی کاٹ کر اندر چلی گئیں۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ طاہر بھائی کو سخت سست سنائیں گی کہ ان کی مجال کیسے ہوئی ایسی کوئی بات کہنے کی، جبکہ کھیر کی پلیٹ تو کتنی جلدی طاہر بھائی کی اماں نے ہتھیا لی تھی۔ بدلے میں 2-4 شعروں کی تشریح ہی تو کرنا تھی۔ ان کے ہونہار بیٹے کو اس ذرا سے کام کے لیے اتنے نخرے، اور پھر یہ وجو آپی بینا بجائے غصے میں آنے کے ان کا گلابی چہرہ مزید گلابی ہو گیا تھا۔ میں سخت کشمکش میں ان کے گھر سے واپس لوٹا۔ کسی نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ ان لڑکیوں کے مزاج کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، گھڑی میں تولا اور گھڑی میں ماشا۔ بالآخر تیسری جماعت کے امتحانات کا نتیجہ بھی نکل آیا اور میں امتیازی اور راجہ اعزازی نمبروں سے باعزت پاس ہو گئے۔ اس دن صبح سے ہی آسمان پر گلابی بادلوں کی دھند چھائی ہوئی تھی، ہوا رک سی گئی تھی، خزاں میں خشک درختوں کے سنہری پتے زمین پر فرش کی صورت میں بچھے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے کہ آج موسم کے تیور کچھ بدلے بدلے سے ہیں۔ صبح جب میں اسکول نتیجہ سننے کے لیے گھر سے نکلنے لگا تھا تو امی نے اوپر تلے بہت سی سویٹریں، مفلر اور اونی ٹوپی سے مجھے لیس کر کے بھیجا تھا۔ جب تک راجہ کے نام کا اعلان پاس شدہ لڑکوں میں نہیں ہوا وہ کانوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھا رہا اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے اشاروں میں پوچھتا رہا کہ وہ پاس ہوا ہے یا فیل۔ بڑی مشکل سے میں نے اس کے دونوں ہاتھ اس کے کانوں سے ہٹا کر اسے یقین دلایا کہ اتفاق سے وہ بھی پاس ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی راجہ نے خوشی سے ایک نعرہ لگایا اور جیب میں موجود تمام پیسوں سے راستے میں پڑتی پہلی پرچون کی دکان سے ڈھیر سارا گڑ خرید لیا۔ شدید سردی میں ہم سب بچوں کی ایک پسندیدہ تفریح یہ بھی تھی کہ ہم ایک بڑی سی کڑاہی میں گڑ کو خوب کوٹ کر پانی سے بھر کر اسے خوب ابالتے اور پھر جب وہ سارا گڑ حلوے کی سی شکل اختیار کر لیتا تو ہم اسے شدید سردی میں پڑتی برف میں 1-8 گھنٹے کے لیے کڑاہی سمیت ڈھکن بند کر کے رکھ دیتے۔ گڑ کا حلوہ سردی میں جم کر برتن ہی کی شکل اختیار کر لیتا اور پھر ہم اسے چھری سے کاشوں کی صورت میں کاٹ کاٹ کر مزے سے دعوت اڑاتے۔ اس دن بھی ہمارے گھر پہنچتے پہنچتے برف کے گالوں سے ہماری اونی ٹوپیاں بھر چکی تھیں۔ محلے کے مرکزی کمپاؤنڈ میں بچے اور جوان مل کر برف کا پتلا بنانے کے مقابلے میں مشغول تھے۔ کچھ ہی دیر میں غفور چچا اپنا بیش قیمت کوڈیک کا کیمرہ گھر سے اٹھا لائے اور ہم سب بچوں اور بڑوں کی ایک ایک کر کے گروپ میں تصویریں اتارنے لگے۔ ہم سب بچے بڑے اہتمام سے سنجیدہ سی شکلیں بنائے تصویروں کے لیے رخ دینے لگے۔ غفور چچا ہر سال اپنے اسی کیمرے سے ایسی برف باری کے موسم میں تمام محلے والوں کی تصویر بناتے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ ہم نے کبھی ان تصویروں کو دھل کر آتے نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دل جلے نوجوانوں کا خیال تھا کہ ان کے کیمرے میں کبھی فلم کی ریل ہوتی تو تصویریں بھی دھل پاتیں۔ جب کیمرہ ہی خالی ہوگا تو تصویریں کیا خاک دھل کر باہر نکلیں گی؟ لیکن حیرت اس بات کی تھی کہ ان تمام شکوک و شبہات کے باوجود
جب کبھی غفور چچا اپنا کیمرہ لیے برستی برف میں گھر سے باہر نکلتے تو کیا بچے کیا بوڑھے سبھی فوراً اپنے بال سنوارتے، کپڑوں کی شکنیں دور کرتے، فوراً محلے کے احاطے میں جمع ہونے لگ جاتے۔ ہم میں سے کسی میں بھی ہمت نہ ہوتی کہ آگے بڑھ کر غفور چچا کے کیمرے کو جانچ ہی لیں کہ اس کے اندر کچھ ہے بھی یا نہیں، لیکن اس برف باری میں قدرت نے میری تصویر کھنچوانے کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ غیاث چاچا کہیں سے ایک پولورائڈ کیمرہ اٹھا لائے تھے۔ یہ ایک جادوئی ڈبہ تھا، یہاں تصویر کھینچی اور وہاں کیمرے کی دوسری جانب سے دھیرے سے چمکتی اور دھلی دھلائی سی تصویر نکل آتی۔ اس دن بھی میں نے وجو آپی کے صحن میں ان کے ساتھ مل کر برف کا ایک بہت پیارا سا پتلا بنایا اور پھر اس پتلے کے گلے میں باہیں ڈال کر گود میں بیٹھ کر اور اسے گلے لگا کر بہت سی تصویریں بنائیں۔ لیکن کون جانتا تھا کہ میری یہ خوشی بھی چند لمحوں کی اور ہمیشہ کی طرح ادھوری ثابت ہوگی۔ ابھی ہم صحن میں اس ہلے گلے میں مشغول ہی تھے کہ اچانک باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بھاگ کر دروازہ کھولا تو طاہر بھائی ہاتھ میں تھرموس پکڑے کھڑے دکھائی دیے۔ غیاث چاچا نے انہیں بھی اندر ہی بلوا لیا۔ پتہ یہ چلا کہ طاہر بھائی کی اماں نے وجو آپی کے لیے چوزوں کی خاص یخنی بنا کر بھیجی ہے۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ راجہ پچھلے کئی دنوں سے مجھے اکسا رہا تھا کہ طاہر بھائی کے گھر باہر پھرتے ان چوزوں پر اپنا ہاتھ صاف کر لینا چاہیے، پر مجھے مرغی کے ان معصوم بچوں پر ترس آتا تھا۔ کاش اس وقت میں نے راجہ کی بات مان لی ہوتی تو آج طاہر بھائی کی جگہ یخنی کا یہ تھرموس میں وجو آپی کے لیے لے کر آیا ہوتا۔ بہرحال اب کیا ہو سکتا تھا، چڑیاں کھیت چگ چکی تھیں۔ طاہر بھائی زیادہ دیر وہاں نہیں رکے، لیکن جتنی دیر بھی وہاں رہے، وجو آپی اپنے باورچی خانے کی صحن کی جانب والی کھڑکی میں سے جلدی جلدی چائے بناتے ہوئے چپکے پلکیں اٹھا کر طاہر بھائی کو دیکھتی رہیں۔ سکینہ خالہ کے بے حد اصرار پر طاہر بھائی نے چائے کے 2 گھونٹ لیے اور وہاں سے چل پڑے۔ اسی دوران انہوں نے غیاث چاچا کے پوچھنے پر بتایا کہ ان کا نام ڈاکٹری کے کالج کی فہرست میں آ چکا ہے اور مارچ سے ان کی کلاسیں بھی شروع ہو جائیں گی۔ اس بات پر غیاث چاچا نے تو کچھ ایسی خوشی کا اظہار کیا جیسے طاہر بھائی کو نہیں، خود ان کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا ہو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس میں اس قدر خوش ہونے کی کیا بات ہے۔ بھلا ڈاکٹر بننے میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ یہ کام تو کوئی بھی کر سکتا تھا، اور پھر مجھے تو ویسے بھی ڈاکٹروں سے ویسے ہی چڑ تھی۔ سارا دن بیچارے مردوں کی چیر پھاڑ کرتے رہتے تھے اور پھر انہی ہاتھوں سے کھانا کھانے بھی بیٹھ جاتے تھے۔ مجھے تو بڑے ہو کر مصور بننا تھا، سارے جہاں کی تصویریں بنانا تھیں، یا پھر ایک بڑا سا پیانو خرید کر اس پر ساری دنیا کو پاگل کر دینے والی دھنیں سنانا تھیں۔ بھلا ڈاکٹری بھی کوئی پیشہ تھا؟ ڈاکٹر کہیں کا۔ میں جانے کتنی دیر اپنے انہی خوابوں اور خیالوں میں ڈوبا رہا۔ ہوش آیا تو طاہر بھائی جانے کب کے جا چکے تھے اور راجہ جانے کب سے گلی میں کھڑا مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ پتہ چلا کہ باہر محلے میں ایک دوسرے پر برف کے گولے برسانے کا مقابلہ شروع ہو چکا ہے اور ہماری ٹیم میری غیر موجودگی کی وجہ سے مسلسل گولے کھا رہی ہے اور ہار رہی ہے۔ ہم سب بچوں کا برف باری کے دوران یہ سب سے پسندیدہ کھیل تھا۔ ہم چھتوں پر چڑھ کر، درختوں کے پیچھے چھپ کر اور دیواروں کی منڈیروں سے ایک دوسرے کی ٹیم کو تاک تاک کر نشانے مارتے تھے، لیکن جانے کیوں اس دن میرا ہر نشانہ خطا ہو رہا تھا۔ شاید اسی دن سے خود میں تقدیر کے شانے کی طاق پر تھا، اور کتنی ستم ظریفی کی بات تھی کہ ہم انسانوں کے نشانے تو چوک بھی جاتے ہیں، لیکن اس بے رحم مقدر کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ اس شفاق تقدیر کا ہر وار کاری اور ہر نشانہ اٹل ہوتا ہے، جو ہم بے بس انسانوں کو ذرا سا تڑپنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ میرے بچپن کا دسمبر بھی قسمت کے ایک ایسے ہی وار کے نشانے پر تھا، لیکن میں اس بے رحم وار سے بے خبر راجہ کے ساتھ مل کر دوسری ٹیم کے بچوں پر برف کے گولے برسا رہا تھا۔ چوتھی جماعت میں آتے ہی ابا کی طرف سے نماز کی پابندی اور سختی کی تاکید شروع ہو گئی۔ سپارہ تو اس سے بہت پہلے ہی ہم سب محلے کے بچے محلے کی ایک جگت خالہ کے ہاں پڑھنے جاتے تھے، جو ہم سب بچوں کو نہایت انہماک سے سپارہ پڑھاتی تھیں۔ شام کو ان کے گھر کے برآمدے میں محلے بھر کے بچے اور بچیاں اپنے سروں پر چھوٹی چھوٹی ٹوپیاں اور دوپٹے اوڑھے اپنے اپنے سپارے
اور بغدادی قاعدے اپنے سینوں سے لگائے جمع ہو جاتے تھے، اور اگلے گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے ان کا گھر ہم سب بچوں کے سبق یاد کرنے کے شور سے گونجتا رہتا۔ سارے بچے گود میں سپارہ رکھے اور سر ہلا ہلا کر اپنا سبق انواع و اقسام کی آوازوں میں یاد کرتے رہتے، اور جس بچے کا سر جتنی تیزی سے ہلتا، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ اتنی ہی شدت سے اپنا سبق یاد کر رہا ہے، اور جہاں کسی بچے کے سر ہلنے کی رفتار کم ہوتی، وہیں خالہ زور سے ایک ہنکارہ بھر کر اسے خشمگی نگاہوں سے گھورتیں، اور دوسرے ہی لمحے اس بچے کا سر دوبارہ اسی تیزی سے ہلنے لگ جاتا۔ محلے کے تقریباً سبھی نوجوان اپنی جگت خالہ کے ہاں سے اپنے اپنے ختم قرآن سے مستفید ہو چکے تھے، کیونکہ خالہ گزشتہ 20-25 سالوں سے اپنے گھر میں محلے کے بچوں کو قرآن شریف کا درس دے رہی تھیں۔ وجو آپی بھی ان کی شاگرد رہ چکی تھیں، اور میرے لیے وہ دن عید کا دن ہوتا تھا جب خالہ اپنے صحن میں لگے سرخ انگوروں کے خوشے پکنے پر ہم سب بچوں کو حکم دیتی تھیں کہ سب بچے مل کر احتیاط سے اور ایک ایک کر کے تمام انگوروں کے گچھے انگور کی ڈالیوں سے توڑ کر اتار لیں۔ پھر اس تمام انگور کے ڈھیر کے حصے بکھرے کرنے کا مرحلہ آتا تھا۔ جگت خالہ پورے محلے میں اپنے گھر سے اترے انگور بھجوایا کرتی تھیں۔ سب بچے بڑی بڑی پراتوں میں انگور لیے محلے کے مختلف گھروں میں بانٹنے کے لیے دوڑتے پھرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسے موقع پر خالہ محلے کی اپنی پرانی شاگرد لڑکیوں کی ٹولی کو بھی بلوا لیا کرتی تھیں۔ بڑی لڑکیاں انگور توڑ توڑ کر پراتوں میں رکھتی جاتیں اور حساب سے محلے کے ہر گھر کو بیچتی جاتیں۔ لڑکیوں کی اس ٹولی میں وجو آپی بھی شامل ہوتیں، اور میں بھاگ بھاگ کر سب سے پہلے صرف انہی کے کام کیا کرتا۔ ایسے موقعوں پر راجہ عموماً یا تو کھسک جایا کرتا تھا، یا پھر اس کے ہاتھ جس گھر کو انگور بھیجے گئے ہوتے وہاں کبھی پہنچ نہیں پاتے تھے۔ آخرکار اس کا حل خالہ نے یہ نکالا کہ راجہ کے ہاتھ انگوروں کی پرات دے کر 2 مزید ہٹے کٹے اور مشٹنڈے قسم کے بچوں کی گارڈ بطور نگرانی ساتھ بھیجا جاتا، جنہیں راجہ نے راستے میں کئی بار رجھانے اور جھانسا دینے کی کئی کوششیں کیں، لیکن اسے کبھی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ مجھے یاد ہے جس دن ابا نے مجھے پہلی مرتبہ سختی سے ڈانٹ کر نماز پڑھنے کے لیے کہا تھا، وہ بھی ایک ایسا ہی انگور اتارنے کا دن تھا۔ میرا موڈ پہلے ہی کافی خراب تھا، کیونکہ اس روز وجو آپی بھی خالہ استانی کے گھر انگور اتروانے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ میں نہایت انہماک سے انہیں اپنے نازک نازک ہاتھوں سے انگوروں کو ان کے گچھوں سے علیحدہ کرتا دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے بہت احتیاط اور نفاست سے بہترین گچھوں کا انتخاب کیا، اور پھر اپنے گلابی ہاتھوں کی لمبی اور مخروطی انگلیوں سے انگوروں کو علیحدہ کر کے ایک پرات میں رکھ کر اس کے اوپر ململ کی جالی کا کپڑا ڈال دیا۔ میں جو ان کی ہر حرکت کو نہایت غور سے بیٹھا تک رہا تھا، ایک دم بڑبڑا سا گیا، کیونکہ انہوں نے پلکیں اٹھا کر میری جانب دیکھا اور دھیرے سے میرا نام لیا، عادی۔ پتہ نہیں کیوں جب کبھی وجو آپی یوں میرا گھر کا نام دھیرے سے گنگناتی تھیں تو میرے وجود میں اچانک ہی ایک ساتھ اتنی بہت سی گھنٹیاں کیوں بجنے لگتی تھیں۔ میں جلدی سے اٹھا اور بھاگ کر ان کے پاس آیا۔ آس پاس دوسری لڑکیاں بھی انگور اتارنے اور آپس میں خوش گپیوں میں مشغول تھیں۔ میں اور راجہ اکثر سبق یاد کرتے ہوئے ان لڑکیوں کو دیکھ کر ایک دوسرے سے پوچھا کرتے تھے کہ آخر وہ کون سی باتیں ہوتی ہیں جنہیں یہ لڑکیاں ایک دوسرے کے کانوں میں گھنٹوں سرگوشیاں کر کے بے تحاشا کھلکھلا کر ہنستی رہتی تھیں۔ لیکن اس سوال کا جواب ہم دونوں کو کبھی نہیں مل پایا۔ اس وقت بھی وجو آپی کے آس پاس موجود لڑکیوں کی ٹولیاں آپس میں خسر پھسر اور کھی کھی کرنے میں مشغول تھیں، لیکن میں نے وجو آپی کو کبھی ان دوسری اور ان کی ہم عمر لڑکیوں کی طرح خواہ مخواہ میں ہنسی مذاق یا کہے لگاتے نہیں دیکھا تھا۔ بہت ہوتا تو وہ ایسے موقعوں پر ہلکے سے مسکرا دیا کرتی تھیں، اور ان کی اس ہلکی سی مسکراہٹ سے ان کے گالوں میں پڑنے والے 2 ہلکے سے گلابی گھڑے مجھے نہال کر جایا کرتے تھے۔ لیکن اس روز ان کے یوں رازدارانہ انداز سے بلانے کے طریقے نے مجھے کچھ حیرت اور الجھن میں ڈال دیا تھا۔ انہوں نے انگوروں کی پرات اٹھائی اور اسے میرے حوالے کرتے ہوئے نہایت دھیرے سے پلکیں جھکا کر بولیں، عادی، یہ ٹرے شکور چاچا کے ہاں دے آؤ۔ شکور چاچا کا نام سنتے ہی میرا جی چاہا کہ اسی لمحے وہ ٹرے وہیں پھینک کر کہیں بھاگ جاؤں۔
شکور چاچا طاہر بھائی کے ابا کا نام تھا، تو گویا نفاست اور سلیقے سے یہ انگوروں کی پرات شکور چاچا کے گھر بھیجنے کے لیے سجائی جا رہی تھی۔ غصے اور بے بسی سے میری آنکھوں میں اسی لمحے آنسو آ گئے، جنہیں میں نے بڑی مشکل سے ٹپکنے سے روکے رکھا، لیکن کیا کرتا میں نے کبھی پہلے زندگی میں وجو آپی کا کہا ٹالا تھا جو اس دن ٹال پاتا۔ میں خاموشی سے ان کے ہاتھوں سے ٹرے لیے باہر آ گیا۔ گھر کے باہر والے چھوٹے میدان میں راجہ محلے کے دوسرے لڑکوں کے ساتھ کنچے کھیلنے میں مشغول تھا۔ اس نے اپنا انگوٹھا زمین پر رکھا اور لمبی والی انگلی سے اپنا ہرا بلوری کینچا دور پڑے مخالف کے کینچے کی طرف اچھال دیا۔ ٹخ سے کینچا ٹکرانے کی آواز ہوا میں گونجی اور دوسرا لڑکا اپنی ہار پر منہ بسورتا ہوا وہاں سے چل پڑا۔ راجہ کا نشانہ جسے کینچوں کے کھیل میں اینٹ کے نام سے پکارا جاتا تھا، ہمیشہ سے بے حد پکا تھا۔ وہ درجنوں گز دور پڑے ہوئے کسی بھی کنچے کو اپنا کینچا ہوا میں اچھال کر نشانہ بنا سکتا تھا، اور اس معاملے میں پورے محلے میں اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے استانی خالہ کے ہاں سے نکلتے دیکھ کر اس نے وہیں سے چلا کر کہا، اوئے عادی، استانی خالہ سے مار کھا کر آیا ہے کیا؟ اور یہ ہاتھ میں کیا پکڑ رکھا ہے؟ میں نے راجہ کو بتایا کہ یہ انگور شکور چاچا کے ہاں دینے جا رہا ہوں۔ راجہ نے کپڑا اٹھا کر انگوروں کو اس لومڑی کی طرح للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا جس کے بارے میں ماسٹر جی ہمیں اسکول میں سبق پڑھایا کرتے تھے۔ واہ پیارے، انگور تو بڑے عمدہ دکھائی پڑتے ہیں، ضرور تمہاری وجو آپی نے بیلوں سے اتارے ہوں گے، ہے نا؟ میں راجہ کی بات سن کر مزید چڑ گیا۔ ہاں، انہی نے اتارے ہیں، تم کہو تو واپس بیلوں پر چڑھا آؤں؟ راجہ میری بات سن کر زور سے ہنس پڑا۔ دوسروں کا غصہ مجھ پر کیوں اتار رہے ہو یار؟ میں تو صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ سارے محلے کے گھروں میں انگور پہنچانے کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا نا ہم نے، انگور کھائیں کوے اور دکھ سہیں ہم۔ راجہ نے حسب معمول اردو کے محاورے کی ٹانگ توڑتے ہوئے میری جانب داد طلب نظروں سے دیکھا۔ راجہ نے محاورہ تو غلط بولا تھا، لیکن اس کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ بھلا وجو آپی کے ہاتھوں سے توڑے ان انگوروں پر کسی اور کا حق کیسے ہو سکتا تھا؟ چند لمحوں بعد میں اور راجہ محلے میں اپنی سب سے پسندیدہ جگہ یعنی محلے کی چار دیواری کی منڈیر پر بیٹھے انگوروں کی پرات اپنی گود میں رکھے ان انگوروں سے انصاف کر رہے تھے۔ یہ وہ دیوار تھی جو ہمارے محلے کے گرد چاروں طرف چار دیواری کے طور پر کھڑی کی گئی تھی۔ بڑے بوڑھے بتاتے تھے کہ یہ دیوار انگریز نے 1935 کے زلزلے سے بھی پہلے سرکاری کوارٹرز کی چار دیواری کے طور پر بنوائی تھی۔ اس کی چوڑائی اتنی تھی کہ ہم بچے آرام سے چوکڑی مار کر بھی اس پر جا بیٹھتے تھے۔ ہم دونوں انگور کھاتے جاتے اور پرلی جانب سڑک سے گزرتی گاڑیوں کو بھی گنتے جا رہے تھے۔ اس دیوار پر بیٹھ کر پرلی جانب کی سڑک پر گزرتی گاڑیاں گننا میرا اور راجہ کا محبوب مشغلہ تھا۔ جب کوئی گمسم ڈرائیور کسی نئی فیاٹ کار میں یا پھر کسی پرانی شیورلیٹ میں اپنے خیالوں میں کھویا سڑک سے گزر رہا ہوتا تو راجہ اچانک ہی زور سے اوئے کی آواز نکالتا، اور جب ڈرائیور گھبرا کر یا چونک کر اور ہڑبڑا کر آواز کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھتا تو میں اور راجہ ہنس ہنس کر دوہرے ہو جاتے۔ لیکن اس دن میں اس قدر اداس تھا کہ میرا من اپنے اس محبوب مشغلے میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وجو باجی کے دیے ہوئے انگور ہم دونوں نے انتقاماً آدھا گھنٹہ پہلے ہی ختم کر دیے تھے۔ دھوپ بھی تیزی سے ڈھل رہی تھی اور شام کو چلنے والی برفیلی ہواؤں نے میرے پاؤں سن کرنا شروع کر دیے تھے، لہٰذا میں نے خالی پرات راجہ کے حوالے کی اور سختی سے تاکید کی کہ اسے محلے میں آنے والے 3 بوری بوتل خریدنے والے کباڑیے کے ہاتھ فروخت کرنے کی بجائے سیدھے صبح فوراً استانی خالہ کے ہاں واپس دے آئے۔ راجہ نے جلدی سے دل پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ راجہ جب کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا تب وہ صرف اور صرف سچ ہی بولتا تھا، لہٰذا مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ اب یہ ٹرے حفاظت سے استانی خالہ کے ہاں واپس پہنچ جائے گی۔ راجہ سے رخصت ہو کر جب میں نے گھر کے دروازے سے اندر قدم رکھے ہی تھے کہ ابا کی گرجدار آواز نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ کہاں سے آ رہے ہو اس وقت؟ دن بھر آوارہ گردی کرتے رہتے ہو، کتنی مرتبہ کہا ہے کہ شام ڈھلنے سے پہلے گھر واپس آ جایا کرو۔
میں نے گھبرا کر امی کی طرف دیکھا، کیونکہ ایسے کڑے وقت میں عموماً وہ ہی میری مدد کے لیے کوئی عمدہ سا بہانہ تراش کر ابا کا پارا نیچے لانے کی کوئی ترکیب کرتی تھیں۔ لیکن آج تو امی بھی آنکھیں چرا گئیں۔ پتہ یہ چلا کہ بڑے بھیا آج مغرب کی نماز پر مسجد سے غیر حاضر پائے گئے تھے اور ابھی تک ہاسٹل میں دوستوں کے ساتھ پڑھائی کے بہانے سے گھر سے باہر تھے، لہٰذا ان کے حصے کا سارا نزلہ مجھ پر آن گرا تھا۔ ابھی میں ابا کے پہلے سوال کا ہی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے پایا تھا کہ فوراً ہی گرج چمک کے ساتھ ان کا دوسرا حکم بھی نازل ہو گیا، چلو اپنی امی سے کہو کہ تمہیں ٹھیک سے وضو کرنا سکھا دیں، وضو کر لو، آج سے تم بھی اپنے بڑے بھائی سمیت میرے ساتھ نماز کے لیے مسجد جایا کرو گے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں تھوڑا بہت احتجاج ضرور درج کرواتا، چاہے اکیلے میں امی کے سامنے ہی صحیح، کہ بھلا 8.5 سال کی عمر بھی کوئی مسجد جانے کی ہوتی ہے، لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ ذرا سی بھی آئیں بائیں کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ امی نے بھی اشاروں میں مجھے سعادت مندی سے سر جھکانے کا مشورہ دیا۔ امارا باجی جو ایسے موقعوں پر میری درگت بنتے دیکھ کر ہمیشہ خوشی سے پھولے نہیں سماتی تھیں، انہوں نے ابا کو دکھانے کے لیے جلدی سے وضو کا بڑا سا چاندی کا لوٹا پانی سے بھر کر امی کے حوالے کر دیا، اور امی نے مجھے ہاتھوں پیروں اور چہرے پر پانی ڈالنے کا طریقہ سکھلا دیا۔ باجی برآمدے کے ستون کے پیچھے کھڑی دانت نکالتی رہیں، اور امی نے کنگھی کر کے اور میرے گال پر سرمے کا بڑا سا ٹیکا لگا کر مجھے عشاء کی نماز کے لیے تیار کر دیا۔ شاید دنیا کی ہر ماں اپنے راج دلارے بیٹے کو نظر بندی کا ایسا ٹیکا ضرور لگاتی ہوگی، لیکن میرا دھیان اس وقت کسی اور جانب ہی تھا۔ وہ جمعرات کی شام تھی اور آج رات ٹی وی پر میرے پسندیدہ ڈرامے انکل عرفی کی چوتھی قسط نشر ہونا تھی۔ راجا کو میں پہلے ہی پابند کر چکا تھا کہ وہ غفور چاچا کے صحن میں عین برگد کے پیڑ کے نیچے بنے ہوئے چبوترے پر اپنے اور میرے لیے جگہ سنبھالے اور پکڑے رکھے۔ عشاء کی باجماعت نماز کا وقت عین وہی 8 بجے کا تھا جس وقت انکل عرفی شروع ہوا کرتا تھا۔ جانے آج یہ ابا کو کہاں سے مجھے اپنے ساتھ مسجد لے جانے کا جنون سر پر سوار ہو گیا تھا، جبکہ فی الحال تو میرے کھیلنے کودنے کے دن تھے۔ میں نے فوری طور پر ذہن میں ان تمام بیماریوں کو یاد کرنے کی کوشش کی جو ایسے موقع پر اچانک کہیں سے بھی پیدا ہو کر مجھے اس مسجد یاترا سے بچا سکتی تھیں، لیکن بدقسمتی سے اس ضرورت کے وقت میں اپنے چہرے پر بیماری سی پیدا ہونے والے سچے تاثرات بھی ٹھیک طرح سے نہیں ابھار سکا، اور اسی شش و پنج میں عشاء کی نماز کا وقت آن پہنچا۔ عین اسی لمحے راجا کی مخصوص سیٹی باہر گلی میں گونجی۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ غفور چچا کے ہاں جا رہا ہے اور کچھ دیر کے اندر میں بھی وہاں پہنچنے کی کوشش کروں، پر آج تو یہاں معاملہ ہی دوسرا تھا۔ میں نے بے بسی سے ہاتھ ملے، جانے آج بینا کی انکل عرفی سے ملاقات ہو پائے گی یا نہیں۔ بینا اس ڈرامے کی ہیروئن کا نام تھا جو وجہ آپی سے مماثلت کی وجہ سے مجھے اچھی لگتی تھی، اور آج کی قسط میں تو بہت اہم فیصلے ہونے تھے، لیکن یہاں گھر میں تو ابا نے پہلے ہی میری قسمت کا فیصلہ سنا دیا تھا اور آج سے باجماعت نماز کی پابندی مجھ پر فرض کر دی گئی تھی۔ کچھ دیر میں ابا گھر سے مسجد کے لیے نکل پڑے اور میں ان کے پیچھے پیچھے سر جھکائے کچھ ایسی مجبوری کے عالم میں چل رہا تھا جیسے کوئی بکرا یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ راہ اسے قربان گاہ کی طرف لے کر جائے گی، اپنے مالک کے پیچھے وفاداری سے سر ہلاتے ہوئے چلتا رہتا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی مولوی صاحب کو نیاز و نظر دینے کے لیے مسجد آتا رہتا تھا۔ ابھی 3 مہینے پہلے ہی راجا کی ممانی کے ہاں بیٹا ہوا تھا، تو ہم لوگ اس کے کان میں اذان دلوانے کے لیے اسے یہاں مسجد میں لائے تھے۔ اس وقت یہ مسجد مجھے کافی مناسب سی جگہ محسوس ہوئی تھی، لیکن آج تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ابا مجھے کسی قید خانے میں لے کر آ گئے ہوں۔ مجھے دیگر بچوں کے ساتھ سب سے پچھلی صف میں بٹھا دیا گیا اور کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب بڑے روب اور دبدبے کے ساتھ جماعت کروانے کے لیے تشریف لے آئے۔ ان کے آتے ہی سب لوگ ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ میں بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پتہ چلا کہ ان کے آتے ہی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور نمازیوں میں یہ کھلبلی اسی وجہ سے مچی تھی، اور اسی لمحے میرے ذہن میں انکل عرفی کی موسیقی بجنا شروع ہو گئی۔ میں اپنے خیالوں میں اس قدر مگن تھا کہ مجھے رکوع میں جانا تب یاد آیا
جب ساری جماعت رکوع سے سر اٹھا چکی تھی اور میری زندگی کا پہلا سجدہ ٹی وی ڈرامے کے خیالات کی نظر ہو گیا۔ کیسا کچا پکا سا سجدہ تھا، ماتھا زمین پر، آنکھیں ارد گرد، اور ذہن ساتویں آسمان سے بھی کہیں دور اٹکا ہوا۔ جب پہلے سجدے میں مولوی صاحب نے میری بساط سے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تو میں الجھن اور جلدی میں خود ہی اٹھ بیٹھا۔ تب ساتھ ہی نماز پڑھنے والے نسبتاً بڑی عمر کے لڑکے نے جلدی سے مجھے کھینچ کر دوبارہ سجدے میں پہنچا دیا۔ تب سے لے کر اب تک میری زندگی کا ہر سجدہ اتنا ہی نامکمل، اتنا ہی جلد بازی میں کیا گیا، ادھورا اور بے دلی سے سر پٹکنے کے برابر ہے، جتنا بے فائدہ، جھوٹا اور منافقت سے بھرا میرا پہلا سجدہ تھا۔ میں لاکھ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایک سجدہ تو اس ریاکاری، اس جھوٹ، دکھاوے اور منافقت سے پاک ہو پائے۔ کبھی تو میرا ماتھا زمین پر ٹکنے کے بعد اس کی رضا پا کر ہی واپس اٹھے، لیکن افسوس میری یہ ادھوری خواہش آج تک ادھوری ہی رہی ہے۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔